اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم، برکتیں اور رحمتیں آپ پر۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری اللہ کے برابر نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول و نبی۔ جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ مشرک، اور جو نبی کی توہین کرے وہ کافر۔ شیطان پہلا توحید پرست، عابد و زاہد تھا جو توہین کر کے مردود ہوا۔ امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں اپنے والد امام موسیٰ کاظم سے، یہ بیان کرتے ہیں اپنے والد امام جعفر صادق سے، یہ بیان کرتے ہیں اپنے والد امام زین العابدین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام حسین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا سے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضور نے فرمایا کہ ایمان کیا ہے؟ الایمان معرفت بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ حضرت رحمت ربی آج کی گفتگو جو ہے وہ 103 نمبر پر پہنچ گئی، اور جس ہستی کو آج سرنامہ کلام بنایا ہے انہیں دنیا مسیح الامہ حضرت ابو ذر غفاری جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا نام ہے۔ مسیح الامہ، اس کی تشریح سے پہلے میں ترمذی شریف سے حدیث نمبر 3738 سے کچھ پڑھنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے کہ ان کو مسیح الامہ کیوں کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، شبہ عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ ابو ذر کو یہ کہہ رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، نعم فارفوہ لہو، تم بھی ان کی تعریف کرو۔ کس چیز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ مشابہ ہے؟ کس چیز میں؟ اسی حدیث کے آخر کا جملہ جو ہے، وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ أَبُو ذَرٍ يَمْشِي فِي الْأَرْضِ بِالزُّهْدِ عیسیٰ ابن مریم، کہ حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زہد کے ساتھ ابو ذر زمین پر چلتے ہیں۔ اس چیز میں یہ زہد عیسیٰ میں شبہ عیسیٰ ہیں۔ یہ تو اب مسیح الامہ کچھ سمجھ میں آیا ٹائٹل کیوں ہے؟ اب یہ لفظ مسیح جو ہے یہ قرآن مجید کے اندر 11 مرتبہ آیا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے۔ بعض اوقات مسیح اور عیسیٰ اکٹھا کہا گیا، بعض اوقات عیسیٰ کہا گیا، بعض اوقات عیسیٰ کی جگہ پر مسیح کہا گیا۔ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ صف کی آیت نمبر 6، وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی۔ وہ ساری آیت آپ کی نظر میں آ گئی۔ تو یہاں عیسیٰ ابن مریم کہا گیا۔ اب دوسری جگہ دیکھیے، سورہ مائدہ آیت نمبر 17، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، مسیح مریم کا بیٹا، عیسیٰ مریم کا بیٹا۔ تو آپ کو مسیح بھی کہا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور عیسیٰ بھی کہا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو کیا کہا کہ زمین پر عیسیٰ علیہ السلام کے زہد کو اختیار کیے ہوئے۔ اب اس حدیث کو سنانے کے بعد میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا نبی کے اس فرمان کے بعد آپ اپنی زندگی میں دولت سے اور دنیا سے پیار کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے۔ بس یہی بیس ہے ان کی زندگی کی، اور اسی پہ اب آگے گفتگو بڑھتی چلی جائے گی۔ ابو ذر، ذر کا باپ، یہ ذر جو ہے یہ آپ کے بڑے بیٹے کا نام ہے، تو بڑے بیٹے کے نام پر آپ کی کنیت پڑ گئی۔ جندب بن جنادہ لوگوں کو کم پتا چلا، لیکن ابو ذر یہ زیادہ مشہور ہوا۔ ویسے آپ کا اصلی نام جو ہے وہ جندب ہے، گراس ہاپر کو کہتے ہیں، اور بھی آپ کے بہت سے نام لیے گئے ہیں، لیکن یہ نام جو ہے وہ زیادہ مشہور ہوا، جندب۔ اور زر اس کا معنی سپرنکلنگ، سپرنگ لنک، یہ زر کا معنی ہوتا ہے۔
تو ابو ذر، ذر کا باپ. غفاری یہ قبیلہ کی طرف آپ کی جو ہے وہ نسبت ہے. حضرت ابو ذر کے شجرہ کو جب پڑھا جائے تو شجرہ میں 5واں نام جو آتا ہے وہ غفار آتا ہے، اور اسی کی وجہ سے آپ کا قبیلہ بنو غفار کہلایا. جب کوئی آدمی مشہور ہوتا ہے اس کے نام پر اپنی نسبت جو ہے وہ کر لی جاتی ہے. حضرت ابو ذر کے والد گرامی کا نام جنادہ ہے، جنادہ غفاری کنانی، اور آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں، آپ کی والدہ کا نام جو ہے وہ رملہ ہے، وہ بھی غفاریہ ہیں، کنانیہ ہے. معلوم یہ ہوا کہ آپ دونوں طرف سے، ماں اور باپ دونوں طرف سے کنانی ہیں. لیکن غفاری کے تلفظ کے اندر تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. جو لوگ پاکستان میں ہیں یا کسی زبان میں اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اگر بہت فرق نہ پڑتا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بہت زیادہ فرق پڑتا ہو تو پھر ذرا تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے. اب جیسے اکثر لوگ جو ہیں وہ بول دیتے ہیں ابو ذر غفاری، یہ ٹوٹلی غلط ہے، اس لیے کہ غفار جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. تو یہ ابو ذر غفاری نہیں ہے، غین کے اوپر زبر اور فا پہ شد نہیں ہے. یہ اصل میں کیا ہے کہ یہ غفار ہے، غین کے نیچے زیر ہے، فا کے اوپر سمپل زبر ہے، تو غفاری. تو صحیح تلفظ یہ ہوگا ابو ذر غفاری. آپ کی شان بیان کرنے سے میرا مقصد جو ہے وہ تاریخ پر گفتگو کرنا نہیں ہے کہ تاریخ نے کیا بیان کیا ہے. میرا مقصد جو ہے وہ تصوف کے محبین کے لیے ایک مثال دینا ہے کہ جو اولیاء اور صوفیاء نے زہد کو اختیار کیا ہے، یہ مت اعتراض کیجئے کہ وہ صحابہ کے دور میں نہیں تھا یا صحابہ نے نہیں اپنایا. تو میں نے صحابہ میں سے ایک ہیرا آپ کی نظر آج کرنا چاہتا ہوں. آپ کی تاریخ ولادت ایگزیکٹلی تو کسی نے بیان نہیں کی. تاریخ وصال البتہ جو ہے وہ آپ کی 31 ہجری ہے، ذوالقعدہ ہے. لوگ اس وقت حج کرنے کے لیے مکہ میں جا رہے تھے. 2016 آج دنیا سے گئے ہوئے آپ کو 1364 شمسی سال ہو چکے ہیں. آپ کا مزار مبارک رابازہ میں ہے. تو وہ بالکل پتہ ہی آپ کو سعودی عرب میں جیسے مزارات کا حال ہوتا ہے ویسے ہی حال ہے. یہ مدینہ شریف سے ایک تحقیق کے مطابق 200 کلومیٹر بنتا ہے. کون ابو ذر؟ ہم جن کی شان سننا چاہتے ہیں، جن کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، کون ابو ذر؟ کون ابو ذر جن کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شبہ عیسیٰ کہا؟ کون ابو ذر جن کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے سچا کہا؟ کون ابو ذر بحوالہ حلیۃ الاولیاء جو اسلام کے اعلان کرنے میں چوتھے نمبر پر ہے؟ کون ابو ذر جنہوں نے سب سے پہلے مشرکین کے سامنے اعلانیہ طور پر جا کر کلمہ شہادہ جو ہے وہ پڑھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا؟ کون ابو ذر جن کے متعلق شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا، مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی. تین ہی چیزیں تو تھیں، ایک مولا علی کا زور بہادری، اور ابو ذر کا فقر زہد، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی. انشاءاللہ ہم ان پر بھی گفتگو کریں گے. کون ابو ذر جنہوں نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو السلام علیکہ کہا؟ ہمارا گریٹنگ جو ہے وہ کیا ہے؟ السلام علیکم. تو سب سے پہلے جس نے السلام علیکہ کہا وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. ابن ماجہ میں حدیث نمبر 145 آپ کے سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ امرنی یحب اربعات. حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے 4 بندوں سے محبت کرنے کا. وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ، اور مجھے بتایا ہے کہ اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے. قیلا، پوچھا گیا یا رسول اللہ من ہم، یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ تو میرے نبی نے پہلا جس کا نام لیا کہا علی منہم، علی منہم، علی منہم، ان میں سے علی ہے، علی ہے، علی ہے. اللہ اکبر. وابو ذر وسلمان والمقداد، اور دوسرے نمبر پہ ابو ذر، پھر سلمان اور مقداد. تو آؤ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرنے کا حکم دیا گیا اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، ہم بھی اپنی محبت کا اظہار کریں، اور محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ان کا ذکر خیر کرنا ہے. تو آئیے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا نام جنادہ اور والدہ کا نام رملہ. اسلام کی روشنی سے پہلے عرب جو قبیلے تھے یہ زیادہ تر لوٹ مار کیا کرتے تھے، ڈاکے ڈالا کرتے تھے. کیوں ڈاکہ ڈالتے تھے؟ تو بھائی
کچھ بندوں کی تو عادت بن جاتی ہے وہ چیز. اور سٹارٹ کیوں ہوا یہ ڈاکہ ڈالا؟ اس لیے کہ قبیلے جو تھے وہ فقر، فاقہ، غربت کا شکار ہو جاتے تھے، بھوکے مرنے لگتے تھے، ان کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہوتا تھا، تو پھر وہ ڈاکے ڈالا کرتے تھے. یہی ریزن بنی بنو غفار قبیلے کی بھی، کہ جب کھانے کو کچھ نہ ملا تو اب کیا ہوتا ہے، پھر آدمی ڈاکے ڈالنے شروع کر دیتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا کئی ممالک کے اندر ایسی صورتحال ہے کہ جب بڑے لوگ پیسے کی تقسیم صحیح نہیں کرتے تو پھر کیا عوام کیا کرتی ہے، پھر ڈاکے ڈالتی ہے، پیسے کمانے کے وہ ذرائع اختیار کرتی ہے جو ان کی اپروچ میں ہوتے. تو یہی صورتحال بنو غفار کے ساتھ ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی سلسلہ اپنا لیا جو ماحول نے اپنایا ہے، جو آپ کا قبیلہ کر رہا ہے وہی اپنا لیا. لیکن جلد ہی آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے چھڑا ہی دیا ان سے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ جو مکہ کے ارد گرد میں قبیلے رہتے تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ حرمت کے 4 مہینوں میں ڈاکہ نہیں ڈالتے تھے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے تھے، لڑائی نہیں کرتے تھے. لیکن بنو غفار نے کیا کیا، وہ حرمت کے 4 مہینوں میں بھی ڈاکہ ڈال دیا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈاکہ چھوڑ دیا. آپ کو برا لگا کہ انہوں نے اپنے وعدے کو کیوں توڑ دیا. دوسری ریزن، آپ نے بت پرستی کو بھی چھوڑ دیا. بت پرستی کیوں چھوڑی؟ ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ جن بتوں کو پوجا جاتا تھا اس بت کے اوپر ایک جانور آ کے پیشاب کر گیا، یورین کر گیا. آپ کے ذہن میں آیا کہ جو اس جانور سے خود کو نہیں بچا سکا وہ ہمیں کیا بچائے گا، تو آپ نے بت پرستی کو بھی چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی چیزیں چھڑا لی. 3 سال قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے سے 3 سال قبل آپ نے ڈاکہ بھی چھوڑ دیا ہوا تھا، بت پرستی بھی چھوڑ دی تھی. آپ کھڑے ہو جاتے رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، جیسا آپ کو طریقہ آتا تھا، عبادت کرتے رہتے صبح ہو جاتی، پوری رات عبادت میں گزر جاتی. آپ کو بت پرستی بھی اچھی نہیں لگتی، اس کی مخالفت کرتے تھے. ڈاکہ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، مخالفت کرتے تھے. تو جب آپ نے عبادت شروع کر دی، اب آپ کو معلوم ہے کہ ماحول میں جو چیز رائج ہو آپ اس کے الٹ کریں تو سارا معاشرہ آپ کا مخالف ہو جاتا ہے. اس کی مرضی یہ ہوتی ہے کہ آپ بھی اسی چیز کو اڈاپٹ کر لیں تاکہ ان کو جو ہے وہ برائی محسوس نہ ہو، ان کو شرم نہ آئے. یہ بات ہوتی ہے. جہاں سارے لوگ ننگے سر پھرتے ہوں تو اگر کوئی آدمی ٹوپی پہن لے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی ٹوپی بھی اتار دی جائے. سارے لوگ ننگے سر پھرتے ہوں، کوئی آدمی امامہ شریف پہن لے، ان کی کوشش ہوگی کہ اس کا امامہ بھی اتار دیا جائے. سارے آدمی داڑھی نہیں رکھتے تو کوشش ہوگی ان کی کہ دوسرے لوگ بھی داڑھی نہ رکھیں. وہ پھر ایسی دلائلیں دیں گے کہ لوگ اپنی داڑھی مرضیوں جتنی رکھ لیں. تو ایسا صورتحال کیوں ہوتی؟ تاکہ وہ ماحول کے ساتھ مل جائیں یا اس کو وہاں ماحول سے نکال دیا جائے. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت پورے قبیلے نے کر دی کہ ایک تو بت پرستی بھی نہیں کرتے، اوپر سے عبادت کرتے ہیں اور ڈاکہ بھی نہیں ڈالتے. اتنی مخالفت کی کہ آپ کو اپنا قبیلہ چھوڑنا پڑا. اب قبیلہ چھوڑ کر جائیں تو کہاں جائیں؟ آپ کو نجد کے قریب اپنے ماموں کی بارے میں خبر ہوئی تو والدہ اور اپنے ایک بھائی کو لے کر ماموں کے پاس چلے گئے. ماموں نے ویلکم کیا، اپنے پاس رکھ لیا. جب رہنے لگے تو آپ لوگ جب کسی جگہ جاتے ہو، یہ اکثر لوگوں کو اس سے اتفاق ہے اور شاید تجربہ بھی ہوا ہو، آپ جب کسی کے گھر رہنے لگ جاؤ، وہ لوگ اچھے طریقے سے رہتے ہوں تو جو فیملی ہوتی ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ یہاں سے چلے جائیں، یہ یہاں نہ رہیں، خاص طور پر عورتوں کی. یہی صورتحال حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہوئی. آپ جب رہنے لگے تو وہ جو فیملی تھی وہ آئے دن کوئی نہ کوئی آپ کے ماموں کو شکایت لگا دیتی، یار انیس نے آج یہ کر دیا ہمارے ساتھ، آج ہمیں ڈانٹ دیا، آج ہمارے بچے کو ڈانٹ دیا، آج ہمیں یہ کر دیا. لیکن ماموں سنتے جاتے. عرب کے اندر ایک چیز جو ہے نا وہ بڑی زبردست ہے، یہ پٹھانوں کے اندر بھی ہے. وہ چیز کیا ہے؟ مہمان نوازی. یہ لوگ مہمان نواز بڑے ہوتے ہیں، یہ خوبی ہے، اس خوبی سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو ماموں چپ ہو جاتے. ایک دن تو حد کر دی چگلی لگانے والوں نے، انہوں نے حضرت انیس پر الزام لگا دیا. جب الزام لگایا تو اب آپ ماموں بول اٹھے. حضرت ابو ذر غفاری سے کہنے لگے یار یہ کیا ہے، لوگ ہر روز آئے روز باتیں کرتے رہتے ہیں، انیس کو مسئلہ کیا ہے؟ اتنا ہی بات کرنا تھا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ گئے کہ مسئلہ اصل میں کیا ہے. کہنے لگے ماموں بہتر یہی ہے ہم یہاں سے چلے جائیں اور اس کا علاج کوئی نہیں، جتنا رہیں گے یہ باتیں بڑھتی چلی جائیں گی. آپ نے اپنی والدہ سے عرض کی ہم یہاں سے رخصت ہوتے ہیں. والدہ مان گئی. بھائی انیس سے کہا سامان اونٹ پہ لاد کر چل پڑے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں سے چلا تو میں نے دیکھا کہ ماموں جو تھے وہ کپڑے میں چادر میں سر دے کے رو رہے تھے. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جب چلے
تو مکہ کی طرف چلے، لیکن مکہ میں پہنچے نہیں، مکہ سے تھوڑی دور ہی آپ نے پڑاؤ ڈال لیا۔ تو اس دور میں آپ کو پتا ہے کہ جیسے نومیرک پیپل ہوتے ہیں نا، خیمہ رکھا، یہ بنجارے جسے آپ کہتے ہیں، خیمہ ڈالا، جہاں مرضی رک گئے، خیمہ آپ نے رکھا، رک گئے، وہیں ارد گرد کچھ تھوڑے سے لوگ اور بھی رہتے تھے، وہیں رک گیا۔ ابو ذر نے ڈاکہ تو چھوڑ دیا تھا، بت پرستی بھی کئی سالوں سے چھوڑ دی تھی، بس عبادت کرتے رہتے، اب بھی یہ سلسلہ آپ کا جاری تھا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ جب آپ عبادت کرتے تھے، یہ اسلام لانے کی بات ہے، تو آپ منہ کس طرف کرتے تھے؟ فَأَيْنَ تَوَجَّهُ، منہ کس طرف کرتے تھے؟ قَالَ أَتَوَجَّهُ حَيْثُ يُوَجِّهُنِي رَبِّي، میں منہ کر لیتا تھا، أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بھئی اللہ تو ہر جگہ ہے، میں جدھر میرا رب منہ کرواتا میں ادھر منہ کر لیتا۔ اب کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ نے عیسائیوں سے سیکھی تھی عبادت، کچھ نے کہا یہودیوں سے سیکھی تھی۔ میں نے کہا اگر عیسائیوں سے سیکھی ہوتی اور یہودیوں سے سیکھی ہوتی تو ضرور کوئی نہ کوئی ڈائریکشن ضرور ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسائی بھی ایک ڈائریکشن کی طرف منہ کرتے ہیں جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، یہودی بھی ایک ڈائریکشن، ایک سمت کو چوز کر چکے ہیں۔ تو اگر آپ ڈائریکشن کی طرف منہ نہیں کر رہے تو پھر یقیناً آپ نے خود سے سوچا ہے اور رب نے آپ کو بتلایا ہے۔ تو جب ابھی تک حکم ہی نہیں آیا تو جہاں مرضی منہ کریں۔ وہاں کچھ عرصہ گزرا تو آپ کے بھائی جو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی انیس ہیں، یہ الف کے اوپر پیش ہے، یہ شاعر بھی بڑے اچھے تھے، شاعری کرتے تھے۔ وہاں ایک اور شاعر آ گیا، مقابلہ، بھائی شاعری کا مقابلہ ہو جائے، انیس بہتر ہے یا وہ شاعر بہتر ہے؟ اس دور کی بہترین شاعرہ، یا کہتے ہیں کہ ایک کاہنہ، اسے جج بنایا گیا کہ بھائی یہ دونوں اپنی اپنی شاعری پڑھیں گے، جس کی شاعری اچھی ہوگی اس کو انعام دیا جائے گا۔ انعام کیا تھا کہ اگر انیس جیتتے ہیں تو یہ مد مقابل جو شاعر ہے اس کا سارا ریوڑ انیس لے جائیں گے، اور اگر یہ شاعر جیت جائے گا تو یہ انیس کا سارا ریوڑ لے جائے گا۔ جب مقابلہ ہوا تو انیس کی شاعری جیت گئی، آپ کی شاعری کمال کی تھی، تو اس شاعر کا سارا ریوڑ جو ہے وہ آپ کو مل گیا۔ حالت بہتر ہوگی۔ اس دور میں کرنسی تو نہیں تھی نا، اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ بکریاں کس کے پاس زائد ہیں، اونٹ کس کے پاس زائد ہیں، وہی امیر ہوتا تھا۔ ذرا حالات بہتر ہوئے تو انیس کا من چاہا کہ میں مکہ جاؤں، اور یہ وہ ایام تھے کہ جن ایام میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا تھا، ان ایام کے اندر۔ تو مسلم شریف میں یوں ہے کہ ایک روز آپ کے بھائی انیس نے کہا میں مکہ جا رہا ہوں کام کے سلسلے میں، تو اے بھائی تم میرے معاملات سنبھالنا، میرے جانوروں کا خیال تم رکھنا، میں مکہ ہو کر آتا ہوں۔ آپ مکہ گئے تو جتنے دن آپ کہہ کر گئے تھے اس سے زائد دن لگ گئے، واپس آئے تو ابو ذر بڑے پریشان، کہنے لگے بھائی اتنی دیر آپ نے کیوں لگا دی مکہ میں؟ کہنے لگے چھوڑو میں آپ کو ایک خوشخبری سناتا ہوں۔ کہنے لگے وہ کیا؟ کہ میں مکہ میں گیا ہوں، ایک آدمی سے ملا ہوں، نام محمد ہے، قبیلہ قریش ہے، مکہ کے ہی رہنے والے ہیں۔ وہ بھائی وہ آپ ہی کی طرح باتیں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالنا برا ہے، بچی زندہ درگور کرنا برا ہے، بت پرستی کرنا برا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی نازل کرتا ہے، اور میں نے ان کا کلام سنا ہے، میں خود بھی شاعر ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کاہن ہیں، شاعر ہیں، جادوگر ہیں، لیکن بھائی میں سچی بات بتاؤں آپ کو، وہ شاعر نہیں ہے، کیونکہ ان کا کلام شاعری سے میچ نہیں کرتا، وہ کاہن بھی نہیں ہے۔ کہنے لگے اچھا، یہ سننا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے من میں شوق پیدا ہوا کہ میں ملوں ان سے جا کر۔ تو آپ بھائی سے کہتے ہیں بھائی تو اپنے سنبھال جانور، مجھے دے اجازت، میں اب چلتا ہوں، میں جا کر مل کر آتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ملنے کے لیے جاتے ہیں مکہ کی طرف۔ تو زاد راہ کیا لیا؟ ایک مشک چھوٹی سی، بہت بڑی میں چھوٹی سی مشک لی، اور ایک زنبیل، یعنی اب تھیلا کیا لیجیے۔ تو تھیلے میں آپ نے کیا چیزیں رکھی؟ وہ آپ کے وہاں ایک درخت اگتا تھا تو بیر کے جیسے اس کے اوپر کوئی پھل لگتا تھا، وہ سارے اس کے اندر ڈال لیے، وہ جتنے تھے جو آئیڈیا ہوگا وہ ڈالے اور چل پڑے۔ آپ چلے مکہ پہنچے، خانہ کعبہ کے پاس۔ اب آپ کسی کو جانتے تو تھے نہیں، آپ نے مکہ خانہ کعبہ کے گرد ہی جا کر قیام کر لیا، وہاں بیٹھ گئے، اپنی مشک سے پانی لیتے، وہ چیری یا بیر جو بھی تھے وہ نکالتے، کھاتے، اور دیکھتے رہتے، لوگوں کو واچ کرتے رہتے۔ تو لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں کہ آپ کون ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی خانہ کعبہ میں لوگ آ کر اعتکاف بیٹھتے تھے، کئی مہینے گزر جاتے تھے، جس کا کوئی جاننے والا ہوتا تھا وہ گھر لے جاتا تھا، نہیں تو وہ وہیں پڑے رہتے تھے۔
تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پڑے رہے، لوگوں نے سمجھا یہ بھی اعتکاف میں ہے. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، آپ کا جو زیادہ راہ ساتھ تھا وہ ختم ہو گیا. پھر آپ نے پانی پینا شروع کر دیا. کون سا؟ زمزم. زمزم پیتے، وہیں پڑے رہتے، زمزم پیتے اور لوگوں کو دیکھتے کہ لوگ کر کیا رہے ہیں، یہ خانہ کعبہ کے لوگ آنے والے کیا کرتے. تو آپ ہر ایک عمل سے واقف ہو گئے. 27 دن گزر گئے، کسی سے بات نہیں کی، کسی کے ہاں نہیں گئے، کسی کو بتایا نہیں. 27 دن گزرے تو ایک آدمی کو آپ نے دیکھا، بہت پرانے اس کے کپڑے ہیں. تو سوچا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کا ہی گروہ کا ہو. کوئی غریب ہے، امیر تو سارے ان کے مخالف ہیں، میں جان گیا ہوں. آپ نے اس کو روکا، رکو، تم جانتے ہو وہ جو صحابی ہے جس نے نئے دین کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے؟ بس یہ لفظ پوچھنا تھا کہ اس آدمی نے ہاتھ کھڑے کر دی، بلند آواز سے کہنے لگا آ جاؤ آ جاؤ، یہ محمد کا پوچھ رہا ہے. بس اتنا کہنا تھا، سارے جتنے نوجوان تھے آئے اور آ کے پیٹنے لگے. نہ آؤ دیکھا نہ تو پوچھا تک نہیں، پیٹنے لگے. تو طبقات ابن سعد میں ہے اور مسلم شریف میں ہے. اس کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کے پاس جو چیز تھی اس نے اسے مارا. فمالا علیہ اہل الوادی بکل مادرات وعزم حتی خررت مغشیا علیہ. فرماتے ہیں پتھر سے مارا، ہڈی سے مارا، یہاں تک کہ کیا ہوا کہ مار مار کے مجھے بے ہوش کر دی. میں بے ہوش ہو گیا. ہوش میں آیا تو کأنی نصب احمر، مجھے یوں لگا جیسے میں سرخ رنگ کا ایک بت ہوں، یعنی خون میں لت پت ہو گیا. جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں چوٹ نہیں لگی. کہتے ہیں میں اٹھ کر میں نے جا کے زمزم سے خود کو دھویا تو میرے کپڑے اور میرا جسم جو ہے وہ خون ذرا صاف ہوا. یہ ہے تصوف کا اثر. جو شخص اکیلا قافلے کو روک لیا کرتا تھا، اکیلا کسی کا ریوڑ ہانک کر لے آیا کرتا تھا، کوئی اس کے مقابل پہ ٹھہرتا نہیں تھا، اب دیکھیے کہ وہ آدمی کسی کے سامنے بول نہیں رہا. کیوں؟ تصوف اڈاپٹ کر لیا ہے، زہد باڈی میں آ گیا ہے. کوئی چھوٹا معاملہ نہ تھا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پیٹا گیا تو بات جو ہے وہ مکانوں میں مکینوں میں مشہور ہو گئی اور یہ بات حضرت علی تک بھی پہنچ گئی. آپ کی عمر اس وقت 10 یا 11 سال ہوگی. کلمہ شہادت پڑھنے والوں کی تعداد بی بی ختیجہ کو ملا کر 4 تھی اور مردوں میں ابو بکر، حضرت علی، زید بن حارثہ. تو مردوں کے حساب سے گنے تو یہ چوتھے بنتے ہیں. شیعہ مورخ احمد بن ابی یعقوب تاریخ یعقوبی جلد پہلی صفحہ 379 پہ لکھتے ہیں، یہ مطبوعہ ایران سے چھپی، کہ ختیجہ ایمان لائیں، پھر علی، پھر زید بن حارثہ، پھر ابو ذر، پھر ابو بکر، اور نیچے لائن پہ لکھتے ہیں کہ پھر ابو بکر، پھر ابو ذر. تو لیکن یہ تو معلوم ہو گیا کہ 5 میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے. تو 4 نفوس رسالت کا اقرار کر چکے تھے. حضرت علی معلوم کرنے کے لیے آئے کہ وہی مار جو ہے وہ کسے پڑی ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں میں وہاں نہیں تھے، کہیں گئے ہوں گے. حضرت علی آئے، دیکھتے رہے انہیں، شام کا اور تنہائی کا انتظار کرنے لگے. جو ہی آپ نے یہ محسوس کیا کہ اب کوئی نہیں ہے تو آپ سیدھا چلے گئے. کہنے لگے اے مسافر آؤ میرے ساتھ چلو. نہ انہوں نے ان کا پوچھا نہ انہوں نے ان کا پوچھا. حضرت علی گھر لے گئے، لٹایا کہ یہاں آرام سے سوئیے. صبح صادق جب آپ لوگ جو ہے وہ روزہ بند کر رہے ہوتے ہو، صبح صادق میں واپس بھیج دیا. آپ حرم میں آ گئے، دن گزرا. شام کے وقت پھر حضرت علی آئے، آپ کو گھر لے گئے. نہ نام پوچھا نہ کام پوچھا. رات گزری، جو خدمت کر سکتے تھے کی. صبح صادق پھر چھوڑ گئے تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ علی لے کر گئے. 2 راتیں گزر گئی نا، 2 راتیں گزر گئی. اب تیسری شام شروع ہوئی تو حضرت ابو ذر انتظار کر رہے ہوں گے لیکن علی نہیں آئے. شام، رات اور بھیگی، لیکن رات تھی چاندنی. جب رات بھیگی تو 2 عورتیں آئیں. وہ آ کر پہلے کعبے کا طواف کیا، اس کے بعد وہ بتوں کے پاس کھڑی ہو گئی. کون سے بت؟ پہلے اصحاب کے پاس، پھر نائلہ کے پاس، اور ان سے کچھ مانگنے لگی. حضرت ابو ذر
چادر میں سے منہ پورا نکال کے کہنے لگے ان دونوں کی آپس میں شادی کرا دو. بھائی یہ کہنا تھا کہ عورتیں جو ہیں وہ برا بھلا کہنے لگی. میں یہاں تھوڑی دیر روکنا چاہتا ہوں, آپ کو معلوم ہو جائے کہ اصاف اور نائلہ کی دونوں کی شادی کرا دو, یہ حضرت ابو ذر نے کیوں کہا. یہ اصاف اور نائلہ یہ قبیلہ جرہم سے تھے, یمن کے رہنے والے تھے, ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے. وہاں تو مل نہ سکتے تھے, حج کے بہانے میں اپنے قبیلے سے نکل کر مکہ کی طرف آ گئے. طواف کر رہے تھے کہ جب تنہائی میسر آئی تو انہوں نے امر شنی کر لیا. وہ برائی کا ارتکاب کرنا تھا کہ رب کے غضب کا شکار ہو گئے, دونوں پتھر بن گئے. اور یہ ایک بہت بڑی بات تھی. تو اس دور میں جو سردار تھے انہوں نے کیا کیا کہ ان دونوں کے بتوں کو لیا. اب صحیح انسان تھے اور رب کے قہر کی وجہ سے پتھر بن گئے. ایک کو اٹھا کے صفا پہ رکھ دیا, ایک کو اٹھا کے مروہ پہ رکھ دیا, عبرت کے لیے کہ کوئی آدمی بری نیت سے یہاں نہ آئے, برا عمل نہ کرے یہاں. مگر وقت گزرتا گیا, بت پرستی عروج پہ گئی, تو دونوں کے بت صفا اور مروہ سے اٹھا کر ایک کو خانہ کعبہ کے قریب رکھ دیا اور ایک کو زمزم کے کنویں کے قریب رکھ دیا. اب لوگ ان کو بھی پوجنے لگ گئے. ہو سکتا ہے کہ ان سے شادی کا کچھ مانگتے ہوں, نکاح کا ایسا کچھ مانگتے ہوں. تو حضرت ابو ذر ساری سٹوری جانتے تھے. آپ نے کہا ان دونوں کا نکاح کر دو. کیا مطلب؟ اور جو اپنی شادی نہیں کرا سکے, جو خود اپنا نکاح نہیں کروا سکے, وہ تمہاری کیا کام کریں گے؟ تو یہ ایک بہت بڑی چوٹ تھی. وہ عورتیں جو ہیں وہ بڑبڑاتی ہوئی گزر گئی. آپ کے پاس سے گزرتے ہوئے کہنے لگی یہ سابی لگتا ہے, کوئی مرد ہوتا تو ہم تمہیں جواب دیتی. یہ کہتے ہوئے جب وہ جا رہی ہیں نیچے, آگے سے دو ہستیاں بلندی کی طرف اوپر آئیں, یعنی خانہ کعبہ کی طرف. ان میں ایک ابو بکر صدیق ہیں اور ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور نے پوچھا کیا ہوا, کیا ہوا؟ وہ عورتیں کہنے لگیں وہ ایک صحابی ہے وہاں پڑا ہوا, وہ اصاف اور نائلہ کے بتوں کو برا بھلا کہہ رہا تھا. وہ عورتیں تو چلی گئیں, یہ دونوں آگے بڑھے. حضور نے ایک نظر ڈالی اور آگے گزر گئے. کعبے کا طواف کیا. کعبے کا طواف کرنے کے بعد حضور نے حجر اسود کو چوما. حجر اسود کو چومنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کری. وہ نماز کا طریقہ حضرت ابو ذر دیکھتے جا رہے ہیں. جب وہ سلام پھیر چکے, کھڑے ہوئے, تو حضرت ابو ذر بھی کھڑے ہو گئے. حضرت ابو ذر دوڑ کر آگے بڑھے اور جاتے ہی کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. اللہ اکبر جل شانہ. بھائی دیکھو, گریٹنگ ملاقات میں کیا کہنا ہے یہ احکامات بعد میں آئے ہیں, لیکن حضرت ابو ذر نے پہلے ہی وہ چیز کہہ دی السلام علیکہ. میرے نبی نے وا علیکہ کہا اور فرمایا کہ اللہ کی رحمت تمہارے اوپر جو ہے وہ ہو. کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان دے دے. یہ جب آگے بڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کس قبیلے سے ہو؟ عرض کی من غفار. آپ نے اپنی انگلیاں ماتھے پہ رکھ لی یوں. اب اس کا ہر ایک نے اپنا ترجمہ لیا ہے. آپ نے ہاتھ رکھا تو اللہ کی قدرت, واہ سبحان اللہ, اللہ کی قدرت کہ لوٹ مار والے امن و ایمان پسند کر رہے. آپ نے پوچھا کب سے ہو یہاں؟ عرض کی تقریباً 30 دن ہو گئے. فرمایا تو پوچھا پھر کھانا کون کھلاتا تھا تمہیں؟ وہ سلسلہ کیا کیا؟ عرض کی زمزم ہی پیتا ہوں اور موٹا ہو گیا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس وقت فرمایا انہا مبارکتن انہا طعام طعمہ. یعنی مفہوم کیا ہے اس کا کہ یعنی بھائی وہ با برکت پانی ہے, کھانا بھی ہے پینا بھی ہے, دونوں کا کام پانی کرتا ہے. اور یہ بات بجا, اور میں آپ لوگوں سے عرض کر جاؤں کہ زمزم کے اندر یہ خاصیت ہے. ایک تو وہ آپ کو وائٹامنز دیتا ہے, پاور دیتا ہے, اور دوسرا کیا کرتا ہے, رحمت بھی دیتا ہے, برکت بھی دیتا ہے. یہ تو آپ سب لوگوں کو معلوم ہے نا کہ زمزم جو ہے وہ آپ کھڑے ہو کے پیئیں اور ایک گھونٹ لے کر پھر دعا پھر دعا پھر دعا, ٹھیک ہے نا, 3 گھونٹ 3 دعا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. بہت ٹاپ کی دعا ہے یہ. لیکن ایک بات میں آپ کو اور بتاتا جاؤں کہ زمزم سے پہلے بھی نیت کرو کہ میں زمزم کیوں پی رہا ہوں. یہ شاید آپ کی توجہ اس طرف نہ گئی ہو. جب بھی آپ لوگ پانی زمزم پینے لگو تو یہ یاد رکھو کہ پہلے نیت کر لو, کیونکہ حضور نے فرمایا کہ یہ زمزم جس نیت کے لیے پیا اللہ تعالیٰ اسے بھی پوری کر دیتا. یعنی زمزم پینے سے پہلے کرو. آپ کو کوئی بھی مشکل ہے
یا اللہ میرے بچے تابع فرمان کر دے، یا اللہ میں اس لیے پانی پی رہا ہوں کہ مجھے علم آ جائے، یا اللہ میں اس لیے پانی پی رہا ہوں میرے رزق میں برکت ہو جائے، پہلے بھی تو اب جب زمزم پیو گے اللہ تعالیٰ تمہاری وہ بھی آرزو پوری کر دے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ با برکت ہے، سراپا برکت پانی ہے، اور پیٹ بھرنے والا کھانا بھی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو آج کی رات میں انہیں گھر لے جاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تیسری رات جو ہے وہ اپنے گھر لے گئے۔ جب گھر لے گئے آپ نے طائف کی کشمش پیش کی، مہمان نوازی کی۔ صبح ہوتے ہی آپ حرم میں آ گئے، کیونکہ ابھی ہر چیز جو ہے وہ چھپ کے ہو رہی۔ کچھ ہی وقت گزرا ہوگا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ لگتا ہے کہ حضور نے کہا ہوگا کہ جاؤ ان کو لے آؤ۔ حضرت علی آئے اور آ کر کہنے لگے اے مسافر چلو ہمارے ساتھ چلو اور ہمارے پیچھے پیچھے آنا، اگر رستے میں ہم نے کوئی خطرہ محسوس کیا تو ہم نیچے بیٹھ جائیں گے جیسے کوئی پانی بہا رہا ہوتا ہے، تم مت رکنا، تم چلتے جانا، ایسا فیل نہ ہو کہ تم میرے ساتھ ہو۔ لیکن رستے میں کوئی ایسی صورتحال پیش نہیں آئی۔ حضرت علی سیدھا ایک گھر میں داخل ہوئے، ایک جگہ میں داخل ہوئے، ابو ذر بھی پیچھے داخل ہو گئے۔ دیکھا داخل ہونے کے بعد آگے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر اوڑھے چبوترے کے اوپر لیٹے ہوئے۔ تو حضرت علی نے یہ کہا جناب وہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ذر دوڑے، جب تیزی سے دوڑے تو پھر آپ نے وہی سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک جو ہے سبحان اللہ چادر ہٹائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، وہ بھی بیٹھے۔ آپ نے فرمایا آپ بتاؤ تم کیوں آئے ہو، تمہیں اتنے دن یہاں ہو گئے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری روایات سنا دی۔ پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی آیات پڑھی۔ قرآن ہو اور نبی کی زبان ہو اور دل میں اتر نہ جائے، اور آیا بھی آدمی وہ ہو کہ جس کے دل کو رب نے چن لیا ہو۔ ہائے ہائے، قرآن پڑھنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ، تلاوت ختم ہوئی، پکار اٹھے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گواہی دی۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ انہوں نے اس کو دیکھا، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو رات کو میرے ہی مہمان تھے۔ خوشی ہوئی، یہ 5ویں مسلمان بنے ٹوٹل، اسلام قبول کر لیا۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو گھر لے جاؤں؟ فرمانے لگے لے جائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے۔ اور حضور سے حضرت علی تو رہتے ہی حضور کے گھر میں تھے، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ حضور نے لے لیا تھا ان کو، وہ تو رہتے ہی ان کے گھر میں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق گھر میں لے گئے، جا کر 2 رنگین کپڑے دیے، کہا غسل کرو، یہ کپڑے چینج کر لو، تمہیں جو ہے وہ کافی عرصہ ہو گیا یہاں۔ رنگین کپڑے دیے اور کھانا کھلایا۔ اس کے بعد یہ پھر دوبارہ واپس خانہ کعبہ گیا۔ تو آپ وہاں بیٹھے ہوئے، پھر وہی صورتحال ہوئی۔ ایک عورت اصاف اور نائلہ کے بتوں سے مانگنے لگی تو آپ کو غصہ آیا، فرمایا ایک دوسرے کا نکاح کر دو۔ اس عورت نے آپ کو پکڑ لیا، انت صبی، یہ سننا تھا کہ مشرکین دوڑ پڑے، خوب مارا۔ قبیلہ بنو بکر کے چند لوگوں نے آ کر بچایا، بولے جو کھلے عام پھر رہا ہے اس کو کچھ کہتے نہیں ہو، اس بیچارے مسافر کو مار رہے ہو، مارنا ہے تو جاؤ جا کے مارو، وہ ابو بکر اور محمد ہے انہیں پکڑو جا کے، انہیں کیوں مار رہے ہو، یہ تو مسافر ہے۔ آپ زخمی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا ابو ذر تم اپنے قبیلے میں چلے جاؤ اور جا کر تبلیغ کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ عرض کی چلتا ہوں مگر قسم ہے رب محمد کی، جانے سے پہلے کعبہ کے پاس بلند آواز سے کلمہ پڑھ کے جاؤں گا، میں شہادت جو ہے وہ بیان کر کے جاؤں گا۔ بہادر تو تھے، آپ کو معلوم ہی۔ حضور بھی چپ ہو گئے، سیدھا حرم گئے، لوگوں کے سامنے پوری قوت کے ساتھ پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ بلند آواز سے جب پڑھا اب کیا تھا، سارے چڑھ دوڑے، کیونکہ دوپہر کے قریب جو تھے سارے خانہ کعبہ کے گرد بیٹھتے تو تھے، چڑھ دوڑے، بڑا مار رہے تھے کہ حضرت عباس قریب آ گئے، کہنے لگے تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ بنو غفار قبیلے کا فرد ہے، اور تمہارے قافلے وہاں سے جاتے ہیں نا، جانتے ہو نا تم لوگ، کوفہ سے آنے والے، شام جانے والے سارے قافلے ادھر سے ہی گزرتے ہیں۔ انہوں نے روک لیا تو پھر ایک دم رک گئے۔ کفار جو ہوتے ہیں نا ان کی سزا یہی ہوتی ہے کہ ان کے سسٹم پر اٹیک کر دو۔ وہ کیا ہے؟ وہ جو مال ہے اس مال کو روک دو، بس وہ مال کو روک دو، تو جب مال رک جائے گا اس کو پرابلم پڑ جائے گی۔ اور یہی صورتحال وہاں ہے، اور آج بھی لوگ یہی کرتے ہیں کہ جب کسی کو مارنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارا مال روک دیں گے، ہم تمہاری یہ چیزیں روک دیں گے، تو وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے اور ان کی بات کو مان لیتا ہے۔
یہاں آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر ملے، ملنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ میں جاتا ہوں، آپ نے فرمایا جاؤ، اب تب ملنا جب غلبہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اب آپ چلے گئے، واپس گئے، اپنے ماں اور بھائی سے ملے، پہلے بھائی سے ملاقات ہوئی، بھائی تو آپ کا ویٹ کر رہے تھے، بھائی کیا ہوا؟ ساری روئے داد ایک ایک چیز سنائی۔ ابو ذر غفاری کہنے لگے بھائی انیس میں تو کلمہ پڑھ چکا ہوں، وہ واقعی نبی ہے، سچے نبی ہے۔ کہنے لگے اچھا بھائی تو پڑھ چکا تو مجھے کیا پرابلم ہے؟ تو حضرت انیس نے بھی پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب دونوں اپنی والدہ کے پاس گئے، والدہ کو جا کر بتایا ماں جی بھائی انیس نے بھی پڑھ لیا، میں نے بھی پڑھ لیا، وہ نبی ہیں سچے۔ تو ماں نے کہا بیٹے میں بھی پڑھتی ہوں، تو ماں بھی مسلمان۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے بھائی پھر ماں کو، اب جب یہ اپنی فیملی مسلمان ہو گئی تو اب آپ بڑے قبیلے کی طرف، قبیلہ کی طرف جب پڑے تو کئی لوگ آپ جانتے تھے، آدھے قبیلے نے اسلام کو قبول کر لیا۔ باحوالہ مسند امام احمد حضرت ابو ذر غفاری واپس اپنے قبیلے میں گئے تو آپ کے قبیلہ کے نصف لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو آپ کا گاؤں جہاں قبیلہ رہتا تھا یہ مدینہ منورہ سے 80 مائل کے فاصلے پہ، یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، 4 ہجری تک اسلام کی تبلیغ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے رہے۔ تو یہ مطلب یہ نہیں ہوتا آپ ایک ہی دن گئے تھے تو ایک ہی دن میں سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا، نہیں، آپ تبلیغ کرتے رہے، مسلسل بتاتے رہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا رابطہ رہا ہو اور احکامات آپ تک پہنچتے رہے ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کا 4 ہجری سے پہلے واپس نہ جانا مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی جملہ ہے، کوئی بات ہے، ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عاشق جو ہے وہ آپ سے دور رہ جائے؟ نہیں، کوئی حکم ہے جو آپ کو روکے ہوئے ہے، یہ بات میں آپ کو بتا دوں، کوئی حکم ہے جو آپ کو روکے ہوئے، اور وہ یہی ہے کہ تبلیغ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو۔ آپ تبلیغ کرتے رہے، ارد گرد کے کافی لوگوں کو آپ نے مسلمان جو ہے وہ بنا لی۔ تو آدھا قبیلہ مسلمان ہوا، آدھا جب واپس آپ مدینہ شریف میں جب حضور سے ملے تھے تو تب جا کر وہ آدھا بھی ہو گیا۔ وہ کب آپ گئے؟ غزوہ خندق 5 ہجری کا واقعہ، یہ اب آپ کی ملاقات ہو رہی۔ غزوہ خندق ہوئی، کفار نے اپنے لشکر کے ساتھ جو ہے وہ حملہ کر دیا، مسلمانوں کا محاصرہ کیا، مگر ایسی آندھی چلی کہ کفار کی ہر شے اڑا دی۔ اور یہ ایک آسمانی آفت جو تھی، اس سے دشمنوں کے دل جو ہے وہ کانپ گئے، وہ ڈر بیٹھ گیا، بھاگے۔ کفار میں دہشت مضبوط ہوئی، مسلمانوں میں ایمان مضبوط ہو۔ قبیلہ غفار کے لوگ جو بھی مسلمان نہ ہوئے تھے، اسلم کے چند افراد جو بھی رہ گئے تھے، انہوں نے آ کر کہا چلیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور ہم بھی جا کر صحابیت کا شرف حاصل کرتے ہیں اور کلمہ ان کے سامنے پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلو۔ تو قبیلہ بنو غفار اور ان کے سارے لوگ، کچھ باقی جو بچ گئے تھے اور باقی بھی سب پورے قافلے کے ساتھ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، کلمہ شہادت پڑھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور آپ نے فرمایا غفار کی اللہ مغفرت کرے اور بنو اسلم کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اب یہ 5 ہجری میں آپ کی ملاقات ہوتی ہے، تو جب سے آپ گئے تھے اس سے لے کے اب تک آپ تبلیغ ہی کرتے رہے۔ اب غلبہ ہو گیا، غزوہ خندق کے بعد مکمل غلبہ ہے، مکمل غلبہ ہے، کیونکہ اس کے بعد لوگ زیادہ تعداد میں جو ہے وہ بڑے، انہوں نے کلمہ پڑھا۔ تو اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں واپس نہیں جاؤں گا، اب میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تو میرے ساتھ رہو۔ تو گورنمنٹ کے یعنی بیت المال، اس کے کچھ اونٹ تھے، کچھ جانور تھے، تو آپ نے فرمایا یہ لے جاؤ، تو فلاں جگہ پہ تم اپنا قیام کر لو۔ یہ تقریباً 12 مائل دور ہے مدینہ شریف سے یہ جگہ، وہاں جا کر آپ نے قیام کر لیا۔ خیال بھی رکھو ان کا، اونٹوں کا، جانوروں کا، یہ بیت المال کے ہیں، اور یہاں رہو۔ یہاں آپ رہنے لگے تو ایک مرتبہ کیا ہوا، بنو غطفان کے ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ حملہ کیا، آپ کا بیٹا بڑا زر جو ہے وہ شہید ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ ابو ذر کہلاتے، وہ شہید ہو گیا۔ جانوروں کو ہانک لیا انہوں نے، آپ کی زوجہ کو بھی جو ہے وہ غلام بنا لیا اور لے چلے۔ یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ لے کے جانے لگے تو صحابہ کو معلوم ہو گیا، صحابہ نے حملہ کیا اور جانور بھی چھڑا لیے اور آپ کی بیوی کو بھی چھڑا لی، لیکن آپ کے بیٹے جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت ابو ذر غفاری یہ اصحاب صفہ میں بھی رہے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم لیتے تھے، تعمیل کرتے تھے،
पढ़ते थे। ग़ज़वा ज़ात उर-रिक़ा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पीछे इमाम मुकर्रर किया था। और ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम मुकर्रर कर दे। आजकल तो इमाम की कोई इज्जत नहीं है ना, इमाम एक छोटा तबका होता है। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी दौर के अंदर किसी का मुसल्ला इमामत पे खड़े होकर नमाज पढ़ा देना ये बड़े एजाज़ की बात होती थी। वो कमांडर इन चीफ है। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लीडर तस्लीम किया तो दलील क्या दी थी मौला अली शेर खुदा ने कि आपको जब हमारी नमाजों का लीडर बना दिया हुजूर ने, तो ये तो दुनिया का मसला है। देख लीजिए कितना बड़ा मकाम। इसलिए अपने आइमा की, इमाम की इज्जत किया करें। वो इमाम बहुत बड़ा काम करता है, हम उसको घटिया समझते हैं, उस पर एतराज़ात करते रहते हैं, उसको अपना कम नहीं समझते हैं। नहीं, इमाम बहुत बड़ा होता है। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ला पे खड़ा होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और एजाज बख्शा हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि आप जब जाते कोई सवारी बड़ी होती है, सवारी छोटी होती, हजरत अबू ज़र को पीछे बिठा लेते। और ये बहुत बड़ी एजाज की बात होती थी। सहाबा के अंदर ये बड़ी शान होती थी कि किसी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जाती सवारी पर अपने पीछे बिठा लिया। अल्लाहु अकबर। तो तसव्वुफ के मुहिब्बीन के लिए अब हिस्सा शुरू हो गया, ज़ुहद। ये ज़ुहद के बाब को जो तसव्वुफ के शायकीन है, मुहिब्बीन है, वो ज़ुहद के बाब को अहादीस की कुतुब में जरूर पढ़े। हमारे पास टाइम जरा कम होता है तो हमने बात को आगे ले जाना होता है। अहादीस ज़ुहद का पूरा बाब पढ़िए। तकरीबन हर किताब ने उसको टच जरूर किया है, आप पढ़िएगा। वरना नहीं, आप नहीं पढ़ सकते तो अपने आलिम दीन से किसी दिन अर्ज कीजिएगा, हुजूर आज ज़ुहद पे सिर्फ सहीह सित्ता की रोशनी में ज़ुहद पर तकरीर कर दीजिए। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर जो तालीम दी है वो ज़ुहद की तालीम दी। और हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला ने मरते दम तक इस पर अमल किया, हर हाल में और हर ख्याल में। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल, इन्होंने पूरा बाब बांधा है। अगर आप हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या सीखा और क्या बतलाया पढ़ना चाहते हो तो मुस्नद इमाम अहमद जरूर पढ़िएगा, उसमें पूरा एक हिस्सा है इनका। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में है, एक रोज शाम का वक्त था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे आप, सामने उहद पहाड़ दिखा। ये उहद पहाड़ बहुत मर्तबे का है, मेरे नबी से प्यार करता है। ये बात याद रखिएगा, इसलिए उहद में जब जाओ तो उसके ऊपर चढ़ा करो बरकत के लिए, ताकि बरकत हासिल हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र से कहा, अबू ज़र, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, हाजिर। आपने फरमाया, अबू ज़र अगर मेरे पास इस पहाड़ के बराबर सोना हो तो मैं पसंद न करूं कि ये तीसरे दिन तक हमारे पास रहे, यानी सब का सब अल्लाह के बंदों में खर्च कर दो। इन जुमलों की तरफ हमने ध्यान देना है ताकि आपको वो आखिरी बातों का नतीजा खुद ही निकाल लें, मुझे ना निकालना पड़े। या क्या कहा, खास तौर पर उहद पहाड़ के बराबर भी सोना हो तो मैं पसंद ना करूं कि तीसरे दिन तक मेरे पास रहे, मैं सब का सब तकसीम कर दूं। थोड़ी देर आगे चले, फिर फरमाया, दौलतमंद वो है जो इधर ले उधर दे दे। एक दफा हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तंगी माश की बिना पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कह दिया, या रसूल अल्लाह, अब मुझे किसी जगह की अमीरी अता फरमा दे। आपने सुनते ही फरमाया, अबू ज़र, मैं तुम्हारे लिए वही पसंद करता हूं जो अपने लिए पसंद करता हूं। अब शुरू में उन्होंने चाहा कि मैं कोई काम करूं जहां से माश चलता रहे, तो आपने फरमाया, तेरे लिए मैं वही पसंद करता हूं जो अपने लिए पसंद करता हूं। हरगिज हरगिज तुम दो आदमियों के भी अमीर न बनना और ना किसी यतीम के माल का मुतवल्ली बनना। हज़रत अबू ज़र फरमाते थे, मेरे खलील ने मुझे हुक्म दिया। अब ये जुमले प्लीज सुनते जाइए ताकि हमें तारीख में या कोई और आदमी हमें सहाबा के साथ लड़ा ना दे। ये जुमले सुनते जाइए, ये आपकी बुनियादी तालीम थी जिस पे आपने पूरा अमल किया। क्या फरमाते थे हज़रत अबू ज़र? फरमाया करते थे, मेरे खलील ने मुझे हुक्म दिया मस्कीनों से मोहब्बत करूं और इनसे ही मेल जोल रखूं, अपने से कम रुतबा वाले आदमी पर हमेशा नजर रखूं और बुलंद मर्तबा वाले पर कभी नजर ना डालूं। हम अहादीस पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि हज़रत अबू ज़र का तरीका जिंदगी ऐसा क्यों था, ज़ुहद और तवक्कुल से भरपूर। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको खास तालीम थी। मुस्नद इमाम अहमद में है, अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज फरमाया, अबू ज़र, क्या तुम ऐसी बात पर बायत करोगे कि उसके बाद तुम्हारे लिए सिर्फ जन्नत है? अबू ज़र ने अर्ज़ की, जी हुज़ूर, बायत करता हूं। आपने फरमाया, मैं तुमसे बायत लेना चाहता हूं कि तुम किसी से कुछ ना मांगोगे हत्ता कि
وہ جو کولڑا ہے، وہ جو جس سے وہ چھانٹا جو ہوتا ہے، اونٹ چلاتے ہو یا گھوڑا یا کوئی بھی، وہ بھی گر جائے تو تم خود اترو گے، خود اٹھاؤ گے۔ تو آپ کا زہد و توکل کی عملی اور قولی تبلیغ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ حضرت عثمان غنی سے دشمنی تھی آپ کو یا حضرت امیر معاویہ سے دشمنی تھی۔ اصل میں بیس یہ تعلیم تھی اور یہ بایت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک سے بایت لیتے تھے، وہ ڈیفرنٹ ہوتی تھی، آپ حدیث کو پڑھ لیجئے۔ لیکن ان سے جو بایت لی ہے وہ بایت کے لفظ دیکھیے، تم کسی سے کچھ نہ مانگو گے، حتیٰ کہ تمہارا وہ چھانٹا بھی گر جاتا ہے تو تم خود اتر کر لوگے، کسی کو نہیں کہو گے مجھے پکڑا دو۔ یہ خاص طور پر اس چیز پہ بات، یعنی زہد کی مکمل تعلیم دی جا رہی۔ وجہ یہ نہ تھی کہ اسلام میں دولت حرام ہے یا دولت رکھنا حرام ہے یا دولت کو ذات پر خرچ کرنا حرام ہے، نہیں، یہ نہیں۔ ایک ضمنی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے گفتگو کر جو میں آپ کے ساتھ، اسلام کا معاشی نظام تمام نظاموں سے اچھا نظام ہے۔ یہ بات یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دولت کمانا حرام ہے یا دولت رکھنا حرام ہے، نہ، ہمارا معاشی نظام ٹاپ کا نظام ہے دنیا کا۔ تو حضرت امیر معاویہ سے کوئی دشمنی نہیں ہے پرسنل، نہ حضرت عثمان غنی سے کوئی پرسنل، آپ کی تعلیم ہی زہد پر ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اب ہمارا معاشی نظام ہے کیا، تاکہ آپ کو پہلے معلوم ہو جائے کہ اسلام دولت کمانے کا حکم دیتا ہے، اجازت دیتا ہے۔ میں قرآن پڑھنا چاہوں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ جمعہ ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ سورہ جمعہ کا پس منظر آپ کو یاد ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جب نماز پڑھ لو تو پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی حلال دولت تلاش کرو۔ نماز پڑھ لو تو جاؤ جا کے دکانیں کھول لو، ٹھیک ہے۔ ترمذی کتاب البیوع میں ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبی والصدیقین والشہداء، جو سچا تاجر ہے، امین تاجر ہے، وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو تاجر کون ہوتا ہے؟ جو دولت، حلال دولت کو کما رہا ہے۔ بایہقی شریف میں حدیث ہے، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ، رزق حلال کی تلاش فرض عبادت کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے۔ حلال مال جو ہے، حلال مال یہ فریضہ ہے، نماز ان چیزوں کے فرائض کے بعد۔ تو اب اگر دولت کمانا حرام ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ مسند امام احمد میں ہے، نعم المال الصالح للمرء الصالح، کتنا اچھا مال ہے جو صالح آدمی کے پاس ہے۔ تو مال رکھنا بھی صحیح ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 32 پہ اللہ فرماتا ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، ہم نے ان کے درمیان دنیاوی زندگی کی روزی کو تقسیم کیا ہے، بعض پر درجات میں بلندی دی تاکہ بعض دوسروں کو اپنا ماتحت تابع فرمان بنا سکیں، کیونکہ دنیا کا نظام ہی نہیں چل سکتا، سارے غریب ہوں گے تب بھی نہیں، سارے امیر ہوں گے تب بھی نہیں۔ تو کسی کو دولت زیادہ دی، کسی کو دولت کم دی، تاکہ زیادہ دولت والے جو ہیں وہ اپنی دولت کو صرف کریں اور یہ لوگ جو ہیں ان کے کام کو کریں۔ بات یاد ہے؟ اگر سارے امیر ہو جائیں گے تو بھی غلط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پھر فرمایا، سورہ شورى میں کہا، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کو امیر کر دیتا، روزی فراخ کر دیتا تو وہ دنیا میں شرارت کرتے، لیکن جتنا رزق چاہتا ہے مناسب انداز سے ہر ایک کے لیے اتارتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مال اللہ تعالیٰ دیتا ہے، امیر اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن سب کو نہیں کرتا۔ تو مال جمع کرنا قرآن مجید میں کہا گیا ہے، دولت کماؤ۔ لیکن اگر مال مطلقاً برا ہے تو پھر زکوٰۃ کے احکامات کیوں اللہ تعالیٰ نے اتارے؟ کفار و مشرکین پر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر مال مطلقاً برا ہے تو پھر حج کس پہ فرض ہے؟ غریب پہ تو حج فرض نہیں ہے، نہ کفار پہ۔ اگر مال برا ہے تو سورہ معارج میں کن کو کہا گیا؟ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ اگر مال رکھنا منع ہے تو فضول خرچی سے کیوں منع کیا گیا؟ فضول خرچی امیر آدمی کرے گا، غریب نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ۔ تو یہ جو آیات اور احادیث میں نے پڑھ دی ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مال آپ لوگ جمع کر سکتے ہو، لیکن برا مال کون سا ہے؟ اب آپ ذرا دیکھیے کون سا مال برا ہے کہ جس کو برا جانا گیا۔ پہلی بات تو یہ جان لیں کہ بذات خود دولت بری اچھی اس میں کچھ نہیں، یہ ان چیزوں میں شمار ہوتی ہے دولت
کہ ان چیزوں میں کہ جو چیزیں اپنی ذات کے اندر تو برائی نہیں رکھتی لیکن برائی کو کیچ کرنے کا مادہ بڑا تیز ہوتا ہے ان کے اندر، یہ بات یاد رکھیے، اور استعمال کرنے والا جو ہے وہ ان کا استعمال جو ہے وہ کر سکتا ہے اچھا یا برا۔ جیسے چاقو ہے، بذات خود چاقو برا یا اچھا نہیں ہے لیکن اس کا استعمال کرنے والا جو ہے وہ اس کو اچھا برا بنا دے گا۔ بندہ مار دے تو برا، جانور کو ذبح کرے تو اچھا، یہ بات سمجھ، کوئی بندے ہوئے کی رسی کاٹ دے تو اچھا اور کسی کے بازو کاٹ دے تو برا۔ آگ بذات خود کچھ نہیں، اب اس کا استعمال اچھا برا ہے، آپ اس کے ساتھ لوگوں کے لیے کھانا پکا کے دیں، کوئی بیچارہ مر رہا ہے تو اس کو گرمی پہنچائیں، لیکن اگر اسی آگ کا استعمال کر کے کسی کا گھر جلا دیں تو کچھ چیزیں اسی طرح دولت ہے۔ دولت کیا ہے کہ آپ کسی کی مدد کر کے اس کا کام بنا دیں، بہت اچھی ہے۔ ایک دم آپ گئے، ساری رات عبادت کرنے والا ہو گیا، ایک بھوکے کو کھانا کھلانے والا اس سے بھی تیزی سے بڑھ گیا بذات خود، اور یہی دولت ہے کہ آپ کسی کو دے کے کسی کو مروا دیں۔ لیکن چھری میں، چاقو میں، اسلحہ میں اور آگ میں اور دولت میں برائی کو کیچ کرنے کا جو ہے نا وہ بڑا تیزی کے ساتھ اس کے اندر جو ہے نا وہ طاقت ہوتی۔ آگ جل رہی ہوگی تو نقصان بڑا جلدی پہنچ سکتا ہے، زیادہ ہے۔ چاقو ہے، آپ پبلک میں اسے کھول نہیں سکتے، امریکہ کے اندر آپ چاقو کو کھول کے نہیں چل سکتے، کیوں؟ کسی کو لگ جائے گا۔ اب جس مال کو برا کہا گیا ہے وہ جو باعث عذاب ہوگا وہ کون سا؟ وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 پڑھ لیجئے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جن کے پاس سونے اور چاندی کے خزانے ہیں ولا ينفقونها، وہ ان خزانوں میں سے خرچ نہیں کرتے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، تو فبشرهم بعذاب علیم، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ تو مال جمع کرنا برا نہیں، جمع کر کے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہ دینا، صدقات نہ دینا برا ہے۔ تو چونکہ جہاں دھن ہوتا ہے وہاں دھیان ہوتا ہے، اسی لیے صوفیاء جو ہیں دولت کی مذمت کرتے ہیں، یہ اللہ سے دھیان کو ہٹا دیتی ہے۔ آپ کے پاس جب پیسے ہوں گے بینک میں، آپ اسی کے حساب میں لگے رہیں گے، ٹیکس کے حساب میں لگے رہیں گے، گننے کے حساب میں لگے رہیں گے، تو اللہ کی طرف دھیان بہت کم جائے گا۔ تو جہاں دھن وہاں دھیان، تو اسی لیے کہتے ہیں دھن کم رکھ تاکہ دھیان اللہ کی طرف رہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہد کی تعلیم دی گئی، آپ کا مطلب یہ ہوتا تھا، اور جو آپ استدلال کرتے تھے وہ اجتہاد، آپ ہر صحابی مجتہد ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا رہے تھے تو پوچھا دوران خلافت مجھے بیت المال سے کتنا ملا؟ حساب لگایا گیا تو معلوم ہوا 6000 درہم۔ لو، پوری خلافت کے دوران گورنمنٹ سے کتنا لیا؟ 6000۔ تو آپ نے فرمایا میری فلاں زمین بیچ کر بیت المال کو یہ رقم واپس کر دو۔ دوران خلافت کتنا اضافہ ہوا آپ کی مال میں؟ آج کل کے مسلمان بھی چیک کر لیں، اور یہ ذرا یہ بھی پڑھ لیجئے گا، دوران خلافت جتنی آپ نے وہ پیریڈ گورنمنٹ میں گزارا ہے، مسلمانوں کی خدمت میں گزارا ہے، ایک حبشی غلام، یہ اضافہ ہو رہا ہے آپ کے مال میں، ایک حبشی غلام، اور اس کا کام بھی صرف آپ کا نہیں تھا، بچوں کو کھلانا اور مسلمانوں کی خدمت بھی کرنا، تلواریں سیکل کرنا، یہ اس کو بھی ادھر بھی لگایا ہوتا کہ تو مسلمانوں کا کام بھی کر۔ ایک اونٹنی جس پر پانی لایا جاتا تھا، ایک چادر جو 4 درہم مالیت کی تھی۔ آپ نے فرمایا میری وفات کے بعد یہ خلیفہ وقت کو دے دی جائے، غلام بھی، اونٹنی بھی، چادر بھی، لو، جو اضافہ ہوا وہ بھی دے دیا، جو لیا تھا وہ بھی زمین بیچ کر واپس کر دیا۔ تو جب یہ خلیفہ دوئم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ چیزیں پہنچی تو آپ نے روتے ہوئے کہا اپنے جان نشینوں کے لیے کام بہت دشوار کر دیا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کمیونسٹ نہیں ہے، کمیونسٹ نہیں ہے۔ آپ نے چونکہ بات حضور سے کری ہے اس بات پہ کہ یہی حالت رکھنا ہے، زہد پر بات کری ہے، تو اب آپ اسی کو پھیلائیں گے۔ آپ نے زہد کو اپنایا، اب اس کی وجوہات سماعت کر لیجیے۔ آپ حضرت عثمان غنی کو خلیفہ تسلیم کرتے تھے، نمازیں ادا کی ہیں ان کے پیچھے۔ حضرت امیر معاویہ کے حکم پر آپ نے قبر سائپرس جو ہے وہاں آپ نے جنگ بھی کی ہے، ان کی فوج میں شریک ہوئے، لیکن آپ کی جو یہ زہدانہ طبیعت ہے اس کی وجوہات، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ نے بیعت ہی زہد پر کی تھی۔ اب آپ کیسے ہٹیں گے بھائی؟ آپ کیسے امارت اختیار کریں گے اور امارت کو پسند کریں گے؟ یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ خلیفہ صحیح نہیں ہے یا وہ کام غلط کر نہیں، آپ کا جو اجتہاد ہے آپ اس اجتہاد پر کام کر رہے ہیں اور آپ نے جس پہ بیعت کری ہے۔ اور دوسری وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا ایکم یلقانی علی الحال التی افارقہ علیہا، کون ہے تم میں سے کہ جو مجھے اسی حالت میں ملے جس حالت میں اسے میں نے چھوڑا ہے، یعنی میری زندگی میں جو اس کی حالت تھی اسی حالت میں وہ مجھ سے قیامت کے دن ملاقات کرے۔
تو معلوم ہے مجمع میں کون بولا؟ ابو ذر، آنا میں اسی فقر و فاقہ اور مسکینی کی حالت میں رہوں گا مرتے دم تک یا رسول اللہ۔ تو جب یہ آپ اس میں اقرار کر رہے ہیں تو آپ کیسے بدلیں گے؟ تو حضور نے فرمایا صدقتا، یعنی ہاں تو یہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ یہ حضور نے ان کے سامنے کہہ دیا کہ تو یہ وعدہ پورا کرے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پوری زندگی کی تصدیق کر دی۔ وہ کیسے؟ ترمذی شریف حدیث نمبر 3737 ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کو یاد ہو جائیں گی تو پھر آپ تاریخ کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ اور ابن ماجہ میں یہ حدیث نمبر 151 ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما ازلت الحضراء ولا اقلت الغبراء اصدق من ابی ذر۔ ابو ذر سے زیادہ سچے آدمی پر نہ آسمان نے سایہ کیا اور نہ ہی زمین نے اس کو اٹھایا ہے۔ اب اس حدیث کے ظاہر لفظ لوگے یا اس کا کچھ خاص مفہوم لوگے؟ اگر ظاہر لفظ لوگے تو پھر تو حضور پاک بھی اسی آسمان کے نیچے ہیں اور زمین کے اوپر ہیں، تو یہ حضور سے زیادہ سچے تو نہیں؟ ابو بکر صدیق جن کو حضور نے صدیق کہا، جبریل علیہ السلام نے صدیق کہا، وہ بھی اسی آسمان کے نیچے ہیں اور زمین کے اوپر ہیں۔ پھر تو اس کا ایک خاص مفہوم ہے کہ یعنی کہ جنہوں نے جو یہ کہا ہے کہ یا رسول اللہ میں زہد کے اوپر ہی مرتے دم تک اپنی زندگی گزاروں گا، اس بات میں یہ سب سے سچا انسان ہے پورا کرنے میں، تو میرے نبی نے ظاہری زندگی میں ہی بتا دی۔ تو زمانہ نے دیکھا کہ آپ نے زہد سے ہی آغاز کیا تھا اور زہد و مسکینی میں ہی رخصت ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو شبیہ عیسیٰ کہا ہے زہد میں، تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ شبیہ سلیمان بن جائیں یا شبیہ یوسف علیہ السلام بن جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مساکین کے قریب رہنے کا حکم دیا، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ امراء کے قریب رہیں اور ان کی طرفداری کریں؟ آپ کے زہد کی وجہ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سے کم تر کو دیکھنا، برتر کو نہ دیکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے امراء کو نہیں دیکھا، ہمیشہ غریبوں کو دیکھا ہے، اور بڑے دربار میں اور بازار میں غریبوں کی سائیڈ لی ہے، ہمیشہ فقراء کی طرفداری کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ابا ذر پر رحم کرے، اکیلے زندگی گزاریں گے، اکیلے ہی مریں گے، اکیلے قیامت میں کھڑے ہوں گے۔ ہر آدمی اکیلے ہی پیدا ہوتا ہے، اکیلے ہی مرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ جب وہ مرنے لگے 10-12 بندے ساتھ لے کے مرتا ہے، نہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ آپ کی حقیقی زندگی کی طرف اشارہ تھا، طرز زندگی کی طرف، کہ آپ زہد میں ہی رہیں گے۔ آپ حضور کے دیوانے تھے، آپ پہ جذب ہی کی کیفیت آری رہتی تھی، آپ سچے عاشق تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جیسا سنتے ویسے ہی عمل کرتے، اسی طرح کر کے دکھاتے۔ بہت سی مثالوں سے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ یہ مثال بائحقی شریف میں، ایک روز آپ باب کعبہ کی زنجیر کو پکڑ کر کھڑے فرما رہے ہیں جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا اسے جاننا چاہیے، میں جندب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، اور زنجیر پکڑ کے اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن اسی طرح زنجیر پکڑے ہوئے دیکھا تھا۔ دیکھا آپ نے؟ یہ ہوتے ہیں عاشق، یہ ہوتے ہیں صوفیاء کرام، یہ حضور کی حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ حضور مسکراتے تھے تو مسکراتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے دیکھا ویسے ہی کرتے تھے۔ کوئی ریزن نہیں ہے کہ ریزن تلایا جو اس دن تو حضور نے ویسے ہی زنجیر کو پکڑ لیا ہوگا اب ہم چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، نہ ایسا نہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ آپ کے ابتدائی یہ ادوار ہیں جب آپ تعلیم حاصل کر رہے تو کوئی جنگ کی بات ہو رہی تھی، تو آپ کو پتا ہے کہ جنگ عرب والے تو بڑے ماہر ہیں اس کے اندر، تو کوئی اس کے معاملات میں گفتگو ہو رہی تھی، تو جو رائے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اپوزٹ بیان کیا، اختلاف کیا۔ اب آغاز اسلام تھا، آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں کہا، سن آف بلیک وومن، تم میرے خلاف کرتے ہو یا ابن الامان، میں جو رائے پیش کر رہا ہوں تم اس کے خلاف بول رہے ہو۔ یہ جملہ آپ کے منہ سے نکل گیا۔ بعض اوقات بڑوں کی غلطیاں دوسروں کے لیے سبق سکھا دیتی ہیں، تو ان کی غلطیاں بھی ہمارے لیے ایک پوری بک رکھتی ہیں حیثیت، تو اس میں ان کی مذمت نہیں ہوتی بلکہ وہ بھی تعریف ہوتی ہے کہ ہمیں ایک سبق مل گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شکایت حضرت بلال حبشی نے حضور کی بارگاہ میں کر دی۔ حضور نے فوراً حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا، آؤ جلدی جلدی آؤ۔ جب پہنچے تو کہا ابھی جاہلیت والے جملے ہیں آپ میں؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہوئی، تو آپ نے محبت سے پھر سمجھایا، ابو ذر تمہارا غلام تمہارا بھائی ہے، اللہ نے ان لوگوں کو تمہارے سپرد کیا، اسی طرح ان کا خیال رکھو جیسے خود کا رکھتے ہو، وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو۔ حضرت بلال بات کر کے جا رہے تھے، حضرت ابو ذر دوڑے پیچھے،
پیچھے دوڑ کر ان کے قدموں میں گر گئے، قدموں میں گر کے کہنے لگے، اے بلال اپنا پاؤں میرے منہ پہ رکھو، مجھ سے غلطی ہو گئی، اے بلال اپنا پاؤں میرے منہ پہ رکھ، اے بلال اپنا پاؤں میرے منہ پہ رکھ، مجھ سے خطا ہو گئی۔ حضرت بلال نے آپ کا سر انور اٹھا لیا، پکڑ کے چوم لیا، کہنے لگے نہیں میں نے آپ کو معاف کیا۔ دیکھا آپ نے، ہمارے لیے سبق، یہ ہے ہمارا اسلام۔ ہمارے اسلام میں کسی ملک کے اندر فساد پھیلانے کا آرڈر نہیں ہے۔ امریکہ میں رہنے والوں، ناروے والوں، یورپ والوں، کینیڈا والوں، سب مسلمانوں، یہ زہد اور صوفیاء سے سیکھو اور بتاؤ ان لوگوں کو جہاں تم لوگ رہتے ہو۔ میں ابھی ناروے میں تھا، وہاں پتا چلا کہ ایک آدمی نے، بویوک نے، ایک آدمی نے 77 بندوں کو مار دیا۔ وہ مسلمان تو نہیں ہے، وہ نارویجن ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے بہترین موقع ہے، بجائے اس کے کہ تانا ماریں، ان کو سمجھائیں، دیکھو ہمارے اسلام کے اندر یہ ہے، یہ طریقہ ہے، یہ واقعات سنیں، یہ صوفیاء میں ملیں گے آپ کو، صوفیاء میں ملیں گے۔ مولوی تو بس بدعت شرک انہی چیزوں میں لگا رہے گا۔ طرز زندگی، قد آپ کا بڑا لمبا تھا، داڑھی کے بال گھنے نہ تھے، بات داڑھی گھنی ہوتی بات ہوئی، فربا نہ تھے آپ، سکنی۔ زاہدوں کے امام حضرت ابو ذر کا بستر معلوم ہے کس چیز کا؟ ٹاٹ کا بستر ہوتا تھا۔ کبھی لباس پہننے کو مل جاتا تو پہن لیتے تھے، کوئی دے دیتا تو پہن لیتے، کوئی ضرورت مند نظر آتا تو اسے دے دیتے، خود پھر کمبل پہن لیتے۔ وہ جو صوفیاء پہنتے ہیں نا، پھر کمبل اوڑھ لیتے۔ کسی نے آپ کو ایک عمدہ جوڑا دیا، اس شخص نے دوسرے دن آپ کو صوفیاء والا کمبل اوڑھے دیکھا تو عرض کی حضور آپ کو بڑا عمدہ لباس دیا تھا میں نے، وہ کہاں ہے؟ فرمایا ایک شخص کو دیکھا اسے دے دیا، کیونکہ میرے پاس تو یہ تھا، وہ بیچارہ تو کچھ بھی نہیں رکھتا تھا۔ اللہ اکبر۔ طبقات ابن سعد اور حلیۃ الاولیاء میں یوں لکھا ہے کہ آپ نے ایک بندے سے کہا میرے پاس ضرورت کے لیے بکریاں ہیں، دودھ دھو لیتا ہوں، گدھا ہے سامان ڈھو لیتا ہوں، ایک غلام ہے جو کام کاج میں ہاتھ بٹا دیتا ہے، ہاں عید کے لیے ایک ابا ہے جو سمجھتا ہوں زیادہ ہے، کہیں اس کا محاسبہ نہ ہو جائے۔ ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے ہیں یا اللہ جو اپنی مرضی سے بھی تو نے عطا کی ہیں چیزیں، ان کے متعلق بھی مغفرت کا طلبگار ہوں۔ خوراک کیا ہوتی تھی؟ خوراک آپ کی 1 سا، امام اعظم کے نزدیک وہ 4.5 سیر بنتا ہے، 2.25 سیر، 2.25 سیر، 4.5 سیر، 4.5 سیر سا، تو پوری فیملی کا خرچہ آخر تک وہ 1 سا ہی رہا۔ فیملی بھی ہوگی تو وہ 1 سا ہی رہا۔ اور جب کبھی وظیفہ کسی نے مقرر کیا، کوئی پیسے آتے تو کیا کرتے؟ بازار جاتے، سامان لیتے، سامان لے کے فوراً غریبوں میں تقسیم کر دیتے۔ کیوں؟ آپ نے زہد پر بات کی ہوئی ہے، فوراً تقسیم کر دیتے۔ تو رہائش آپ کی کیا تھی؟ آپ اصحاب صفہ کے ساتھ چبوترے پہ بھی رہے، پھر جب شادی ہو گئی پھر آپ نے خیمہ بنا لیا، اور یہ خیمہ نہیں پھر چھوڑا۔ یہ خیمہ جو ہے وہ بھی کوئی اتنا شاندار نہیں ہوتا تھا، جہاں آخر تک رابضہ میں آپ کا وصال مبارک ہوا تو آخر تک خیمہ ہی تھا، دمشق میں گئے تو خیمہ ہی تھا، شام میں گئے تو خیمہ ہی تھا، فیملی ساتھ جب ہوتی تھی تو خیمہ ہی ہوتا تھا، کیونکہ فیملی ساتھ ہے، بیوی بچوں کو ساتھ رکھتے، شام رہے، مکہ رہے، مدینہ رہے، آخر میں رباضہ رہے، تو یہ خیمہ ہی آپ کا مکان تھا۔ آپ کی زوجہ کا نام لیلا، کتب تاریخ میں ہے کہ آپ افریقن تھی، بہت رنگ آپ کا جو ہے نا وہ بہت ہی کالا تھا۔ تو شادی کی وجہ، حالانکہ آپ عرب قبیلے سے تھے، تو کہنے لگے شادی بھی اس لیے کی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پوری ہو جائے اور شیطان جو ہے وہ مجھے دھوکہ نہ دے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 بیٹے عطا فرمائے اور 1 بیٹی عطا فرمائے۔ زر کو ڈاکوؤں نے حملہ جب کیا تھا شہید کر دیا، باقی 2 بھی اللہ تعالیٰ نے واپس بلا لی۔ ایک روایت ہے کہ آپ کی اولاد فوت ہو گئی، کوئی نہ بچا۔ ایک روایت ہے جو معرفت و اخبار الرجال صفحہ 17 پہ ہے کہ ایک بیٹا آپ کا عبد الملک کے نام سے وہ زندہ تھا، اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ کے بعد صرف آپ کی بیٹی ہی ایک زندہ رہی، جسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی فیملی میں شامل کر لیا۔ آپ نے اپنے خاندان کو بھی زہد کی تعلیم دی تھی۔ ایک مرتبہ بیوی نے تقاضا کیا کہ آپ عراق جاؤ، عراق میں آپ کے ماننے والے بڑے ہیں، یہ خیمے سے تو نکلو، کوئی مکان تو بنا لو، وہ مالا مال کر دیں گے آپ کو۔ تو آپ نے فرمایا ہم نہیں جا سکتے۔ جملہ سن لیجیے، ہمارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا ہے کہ پلسرات پر پاؤں پھسل جاتا ہے اس پہ میں ہلکا پھلکا چلوں۔ اپنی بیوی کو بھی زہد سکھا دیا، بچوں کو بھی وہی سکھایا۔ 8 ہجری فتح مکہ، اس میں حضرت ابو ذر شریک ہوئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ کی وجہ سے ہوا تب
بن عبد العزا کو اسلام قبول کرنے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے جب سنا کہ مسلمانوں کی پوری جماعت اتنی تعداد میں مکہ میں آ گئی ہے اور مکہ پہ ہولڈ ہو گیا ہے ان کا، تو وہ بھاگے پھرتے تھے، میں پکڑا جاؤں گا، میں پکڑا جاؤں گا۔ تو آپ عوف کے باغ کے اندر تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھ لیا، آواز نام دے کر، سن رکو ویتب رکو، رکے، کیوں بھاگے پھرتے، کہاں جاؤ گے، پکڑے جاؤ گے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، تم حضور کی امان میں آ جاؤ، کلمہ پڑھ لو، تمہاری جان بچ جائے گی، میں تمہارے لیے بات کرتا ہوں، تم رکو، جانا نا میرے آنے تک۔ تو وہ حضرت ابو ذر کے مقام کو جانتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ کو حقیقت بتلائی، تو میرے نبی کا مقصد کوئی لوگوں کو مارنا تو نہیں تھا، آپ تو مقصد لے کر آئے تھے کہ کلمہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر لیں۔ آپ نے فرمایا میں نے امان دی۔ ابو ذر خوشی خوشی واپس آئے، آگے کہنے لگے، خوشخبری سنائی اور باتوں باتوں میں بتایا کہ اسلام کی بڑی خوبیاں ہیں۔ کہنے لگے اچھا تو میں پھر حضور سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے چلو میرے ساتھ چلو۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ان کو لے گئے، تو رستے میں وہ پوچھنے لگے، کہنے لگے کہ جب ملتے ہیں تو تمہارے ہاں کیا گریٹنگ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ السلام علیکہ کہتے ہیں۔ اچھا، تو اب ویتب جب پہنچے تو انہوں نے جا کے کہا سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جواب دیا، سلام علیکہ کہا، تو حضور نے جواب دیا۔ آپ وعلیکہ کہتے تھے اور آگے کہتے تھے ہدایت ہو جائے، رحمت ہو جائے، اس کا مطلب ہوتا تھا کہ تمہیں ایمان مل جائے۔ فوراً انہوں نے پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین میں بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصہ لیا۔ اب تنہا حصہ نہیں لیا، آپ کے قبیلے کے 300 افراد نے اس جنگ میں حصہ لیا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ غزوہ تبوک، یہ تو بہت بڑی ایک زبردست، اس غزوہ نے تو فرق واضح کر دیا منافق کون ہے اور سچا مسلمان کون ہے۔ یہ سچی عشاق کا امتحان تھا یہ غزوہ، شدید گرمی، طویل سفر، غربت، تو ایسی حالت میں صرف عشق لے جا سکتا ہے اور کوئی چیز نہیں لے جا سکتی۔ قافلہ عشق 30,000 بندوں پر مشتمل روانہ ہو، مگر زہد کا امام نظر نہیں آ رہا، غزوہ تبوک کے لشکر میں، آرمی میں نظر نہیں آ رہا۔ وہ یہ کہ آپ دور تھے، قافلہ جو ہے وہ چل پڑا، آپ نے اونٹ لیا، اونٹ پہ بیٹھ کر سامان لاد کر آپ چل پڑے، اور اونٹ رستے میں بیمار ہو گیا، آپ اس کے علاج کے لیے رستے میں ایک قبیلہ تھا، اس کے اندر گئے، وہ علاج اس کا ہو نہیں سکا، آپ نے اونٹ کو چھوڑا، پیدل چل پڑے۔ رستے میں پڑاؤ تو آپ کو معلوم ہے کہ قافلہ کرتا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار نظر اٹھتی تھی، ابو ذر کہاں ہے، ابو ذر کہاں ہے؟ تو صحابہ بھی بار بار پوچھے، ابو ذر نظر نہیں آ رہے؟ تھوڑی آپ دور چلے گئے تو تھوڑے وقت میں کوئی آتا ہوا نظر آتا نہ۔ اب ذرا میرے نبی کا اشتیاق دیکھیے اور محبت دیکھیے، آواز دی کسی نے، کہا کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے۔ حضور کا شوق دیکھیے تو حضور نے کیا کہا، ابو ذر ہی ہو، ابو ذر ہی ہو، ابو ذر ہی ہو۔ تو جب قریب آئے تو نظر آنے لگے واضح، تو لوگوں نے کہا ابو ذر ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ترحمہ اللہ ابا ذر، اللہ ابا ذر پر رحمت کرے، یمشی وحدہ و یموت وحدہ، اکیلے ہی رہیں گے، اکیلے چلیں گے، اکیلے ہی مریں گے، اکیلے ہی قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ اللہ۔ تو بھائی جب یہ جملہ کہہ دیا ہے تو اب امارت کے ساتھ کیسے وابستہ رہیں گے؟ تو میرا نبی جب جملہ کہہ دیتا ہے تو کائنات اس جملے کو پورا کرنے میں لگ جاتی ہے، خواہ کائنات کو اپنا نظام توڑنا پڑے۔ یہ میرا جملہ سب لوگ سن لیجئے، میرا نبی جب اپنی زبان مبارک سے کوئی جملہ ادا کر دیتا ہے تو کائنات اسی کو پورا کرنے میں لگ جاتی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ کی امارت سے اور حضرت عثمان غنی کی امارت کے ساتھ مل جائے۔ یہ مطلب نہیں کہ دونوں سے کوئی دشمنی تھی، نہیں، وہ دولت سے آپ سے عہد لے لیا، آپ نے اسے ہٹ کر رہنا ہے۔ مسلمان ہو، حضور کا عاشق ہو اور عبادت میں زیادہ سے زیادہ مصروف نہ ہو، عجیب سی بات ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا مسلمان ہو اور عبادت کا شوق نہ ہو سکے۔ فرائض و سنن تو عاشق مصطفیٰ چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ جو بھی نبی کا عاشق ہوگا وہ سنن نہیں چھوڑے گا، وہ تو نوافل بھی نہیں چھوڑے گا۔ آپ کو بائحقی شریف سے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں واپس چلے گئے۔ نماز کے لیے ایک جگہ مقرر کر لیتے تھے وہاں سب آ کے جماعت کے، کیونکہ خیمے میں تو جماعت نہیں ہوگی نا، تو جہاں بھی پڑاؤ ڈالتے تھے وہاں نماز کے لیے ایک جگہ مخصوص کر لیتے کہ یہاں نماز ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو آپ جلدی خیمے میں واپس چلے گئے کہ میں بیٹھا رہوں گا تو یہ سوئیں گے نہیں، تھکے ہوئے ہیں، انہیں جلدی سو جانا چاہیے۔ آپ واپس خیمے میں گئے تو باقی صحابہ بھی جا کے سو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے
اور آ کر کھڑے ہو کے وہاں نماز پڑھنے لگے. ابھی نماز شروع ہی کرنے لگے تھے کہ دیکھا کہ ابو ذر قریب آ گئے. آپ نے فرمایا میری دائیں طرف کھڑے ہو جاؤ, اور عبداللہ بن مسعود بھی آ گئے. آپ نے فرمایا تم بائیں طرف کھڑے ہو جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی نیت باندھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونا شروع کر دیا, گری آزاری شروع کر. روتے رہے روتے رہے روتے رہے, صبح صادق تک روتے رہے, یعنی فجر کی اذان تک روتے رہے, روتے رہے. اب حضرت ابو ذر میں شوق ہے کہ میں پوچھوں کہ حضور نے کس بات پر روئے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں بھائی ہماری ہمت تو نہیں ہے, آپ پوچھ سکتے ہو تو پوچھو. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا رسول اللہ ساری رات گزر گئی, آپ روتے رہے, آگے بھی بات نہیں بڑھی. فرمانے لگے ہاں, جب میں نے یہ آیت شروع کی ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم, سورہ مائدہ آیت نمبر 118. تو مجھے اپنی امت یاد آ گئی, میں اس کے لیے روتا رہا روتا رہا روتا رہا روتا رہا. تو عرض کی یا رسول اللہ پھر کوئی جواب آیا؟ ہائے ہائے ہائے. حضرت ابو ذر کہنے لگے پھر کوئی جواب آیا؟ حضور نے فرمایا سنو جواب آیا, تمہیں مختصر بتا دیتا ہوں. سنو, جو شرک سے بچا رہا وہ میری شفاعت کو پالے گا. شرک تعظیم نہیں ہوتی, شرک کسی کو خدا ماننا ہوتا ہے. مسند امام احمد میں ایک روز حضرت ابو ذر خدمت میں تھے, خدمت سے فارغ ہوئے, مسجد میں لیٹے ہوئے تھے. تو تھوڑی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے. آپ نے انگوٹھے کے اشارے سے ان کو جگایا. آپ گھبرا کے اٹھے, جی حضور حکم. آپ نے فرمایا ابو ذر اس دن کیا کرو گے جب مسجد نبوی سے نکالے جاؤ گے؟ یہ مسند امام احمد میں ہے. حضرت ابو ذر بولے اپنی تلوار سونت لوں گا, جو نکالے گا گردن اڑا دوں گا. میرے نبی کا علم غیب دیکھو اور میرے نبی کی نظر دیکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا اللہ ابو ذر کی مغفرت فرما. پھر ابو ذر سے بولے ایسا نہیں کرنا, جو بھی تجھ پر حاکم ہو اگرچہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو, ناک کان اکھڑے ہوئے ہوں, اس کی اطاعت کرنا, وہ جدھر کھینچے کھینچ جانا, جدھر ہانکے چلے جانا. آپ کو معلوم تھا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دنیا سے رخصت ہونے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی خدا نہیں ہے, اور جو چاہتا ہے وہ بھی خدا نہیں ہے. اور ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ خدا ہیں نہ خدا کے برابر ہے. یہ صوفیاء کا پہلا درس ہوتا ہے, یہ بات یاد رکھیے. تو جب حضور ہی خدا نہیں ہے, خدا کے برابر نہیں ہے, تو کوئی ولی کیسے برابر ہو سکتا ہے خدا کی؟ اس لیے صوفیاء میں توحید سب سے زیادہ مضبوط ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا, آپ نے حضرت ابو ذر کو خصوصی طور پر بلایا. جب وہ قریب آئے تو حضور اٹھ نہیں سکتے تھے, آپ نے اشارے سے اپنے سینے سے لگا لیا. ہاں قریب آؤ قریب آؤ قریب آؤ قریب آئے, سینے سے چمٹا لیا. اللہ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا ہی عجیب ہو گئی, عجیب. بڑا عرصہ ویسے ہی آپ پر جذب کی کیفیت رہتی تھی, پریشان بال, کپڑوں کا دھیان نہیں ہوتا تھا, اپنی حالت میں مگر رہتے, عبادت میں مصروف رہتے. جو کلمہ شہادت پڑھنے سے پہلے ساری رات عبادت کرتے تھے, بعد میں ان کا عالم کیا ہوگا؟ بس یہی آپ سوچ لیجئے نا, بعد میں عالم کیا ہوگا. لیکن آپ خلفاء کی عزت کرتے تھے. ازالۃ الخفا مقصد اول فصل 4 صفحہ 336 مسند ابی ذر کا باب باندھا ہے. محب تاباری نے سوید کے حوالے سے لکھا ہے, خلاصہ سماعت کر لیجیے. حضرت سوید کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا بیٹھے پایا, تو قریب گیا, میں بیٹھا تو کچھ اور لوگ بھی آ گئے, وہ بھی بیٹھ گئے. ان میں سے ایک نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا تو 3 مرتبہ ایک ہی جملہ آپ نے کہا, لا اقول لعثمان ابدا الا خیرا, لا اقول لعثمان ابدا الا خیرا, میں عثمان کے بارے میں ہمیشہ خیر ہی کہوں گا. پھر ایک واقعہ سنا ہے, کہنے لگے کہ میرا تو کام یہ ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے جب باہر نکلیں تو میں ساتھ رہوں تاکہ مجھے زیادہ سیکھنے کو ملے. ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو میں بھی پیچھے پیچھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ چلے گئے, میں ان کے قدم کے نشانوں پہ چلتا چلتا وہاں پہنچ گیا. میں پاس جا کر بیٹھ گیا. تو آپ نے پوچھا تمہیں یہاں کون لایا؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول لایا. فرمانے لگے اچھا بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق آ گئے. آپ نے پوچھا کون لایا؟ کہا اللہ اور اس کا رسول لایا. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. پھر حضرت عمر آئے. آپ نے پوچھا تمہیں کون لایا؟ کہا اللہ اور اس کا رسول لایا. آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق کے دائیں طرف بیٹھ جاؤ. پھر حضرت عثمان غنی آئے. حضور نے فرمایا تمہیں کون لایا؟ کہا اللہ اور اس کا رسول لایا. آپ نے فرمایا عمر کے دائیں طرف بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین نیچے جھک کر 7 یا 9 کنکر اٹھائے. کنکر اٹھا کر سنگریزے آپ نے اٹھائے کہ جب اپنے ہاتھ پہ رکھے تو وہ تسبیح پڑھنے لگ گئے. تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ مجھے آواز آ رہی ہے اس طرح جیسے شہد کی مکھیاں اپنے جتھے میں ہوتی ہیں نا, تو ویسے آواز آ رہی, ہم سن رہے. حضور نے ان کو نیچے زمین پہ رکھا تو آواز آنا بند ہوگی. پھر حضور نے اٹھایا اور اٹھا کر ابو بکر کے ہاتھ پہ رکھا, آواز آ رہی ہے.
نیچے رکھا آواز بند. پھر حضرت عمر کے ہاتھ پہ رکھا, آواز آ رہی ہے تسبیح کی, نیچے رکھا آواز بند. پھر حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پہ رکھا, آواز آ رہی ہے, نیچے رکھا آواز بند. اللہ اکبر جل شان. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ حضرت عمر محدث ہیں, وہ جو حکم کریں طریقہ نکالیں اس میں ان کی اقتداء واجب ہے. اس لیے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عزت کری, اور حضرت عمر کا طریقہ بھی ان کا بھی بالکل صوفیانہ طریقہ تھا. مسند امام احمد میں ہے کہ حضرت ابو ذر حضرت عمر کی بڑی عزت کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک صاحب جن کا نام اضیف ہے بن حارث, حضرت عمر نے ان کی تعریف کی کہ کیا اچھا آدمی ہے. حضرت ابو ذر نے سن لیا, آپ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے. رستے میں جا کے ایک دم اس کے سامنے آ گئے. وہ پہچانتے تھے صحابی مصطفیٰ پرانے اتنے قدیم. کہنے لگے حضور آپ کیوں رستہ کیوں روک لیا؟ کہنے لگے میرے لیے دعا کرو. حضور آپ ابو ذر 5ویں نمبر پر اسلام قبول کرنے والے, اتنے قدیم, میں آپ کے لیے دعا کروں, آپ میرے لیے دعا کریں؟ کہا نہیں, عمر نے کہا کہ تو اچھا ہے, جب عمر نے کہا ہے تو اچھا ہے, تیری تعریف کی ہے تو میرے لیے دعا کر. اللہ اکبر جل شان. کیوں؟ اس لیے ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر, اللہ تعالیٰ نے حق کو رکھ دیا عمر کی زبان پر. یہ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث مبارکہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں آپ کافی رہے, ان کے انڈر کام بھی کیا, یعنی ان کے حکم پر آپ نے جنگوں میں بھی حصہ لیا. لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آپ مدینہ شریف کے اندر ہی ہیں, کورٹ ہاؤس کے اندر عدالت میں ایک کیس پیش ہو گیا. حضرت عمر کا دور ہے. 2 جوان آدمی ایک بچے کو پکڑ کے لے آئے. حضرت عمر سے کہنے لگے اس نے ہمارے ابا کو مارا, قتل کر دیا ہے, قصاص چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, کورٹ ہاؤس بڑا ہوا, عدالت بھری پڑی ہے, پوچھا تم نے ان کے ابا کو مارا؟ کہا ہاں امیر المومنین مارا, لیکن خطا ہے, میں ارادہ تھا نہیں مارا. وہ کیوں؟ کہنے لگے کہ میرا اونٹ جو ہے وہ ان کے فصل میں داخل ہو گیا, کھیت میں داخل ہوا, ان کے ابا نے پتھر اٹھا کر مارا, میرے اونٹ کی آنکھ میں لگا, مجھے غصہ آیا, میں نے بھی پتھر اٹھا کر مارا, وہ پتھر جو ہے وہ سر میں لگا اور یہ مر گئے. تو اب حضرت عمر نے ان نوجوانوں سے یہ کہا تم اسے معاف کرتے ہو بچے کو؟ کہا نہیں جی ہم معاف نہیں کرتے, ہم معاف نہیں کریں گے, ہم قصاص لیں گے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. تو بچے سے کہا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش؟ کہنے لگے حضور مجھے اجازت دیجئے 3 دن کی, میرے ابا نے کچھ مال رکھا تھا, میرا بھائی ہے چھوٹا, وہ مال جو ہے وہ صرف مجھے پتا ہے, اب چونکہ مجھے تو قصاص میں قتل کر دیا جائے گا تو وہ مال نکال کر اپنے بچے کو دے ہوں, میں تیسرے دن واپس آ جاؤں گا. تو حضرت عمر نے فرمایا عدالت میں کوئی بندہ ہے جو اس کی گواہی دے, ضمانت دے کہ یہ آ جائے گا؟ سناٹا چھایا, کوئی بھی ضمانت نہیں دے رہا. پیچھے سے ایک ہاتھ بلند ہوا, میں ضمانت دیتا ہوں. سب نے مڑ کر دیکھا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں ضمانت دیتا ہوں. حضرت عمر نے پوچھا ضمانت کا مطلب سمجھتے ہو نا, کہ اگر یہ لڑکا 3 دن بعد نہ آیا تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا بدلے میں؟ کہنے لگا مجھے منظور ہے. لڑکا چلا گیا, 1 دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, تیسرا دن ہوا, کوئی ظہر کا ٹائم ہے یا عصر کا ٹائم, تو وہ دونوں نوجوان آئے اور آ کر ابو ذر سے کہنے لگے چلیے کورٹ ہاؤس میں, لڑکا تو نہیں آیا. آپ نے فرمایا دیکھو ابھی انتظار کرو, ہمارا دن چینج ہوتا ہے جب سورج غروب ہو جائے گا, اگر سورج غروب ہونے تک نہ آیا تو 3 دن پورے ہو گئے, تم مجھے قصاص میں قتل کروا دینا. لیکن چلو عدالت میں چلتے ہیں. عدالت لگی کیونکہ فیصلہ جو ہے وہ اسی وقت ہو جانا ہے, 3 دن اس وقت مکمل ہو گئے. یہ ہے کام, یہ جب عدل ہوتا ہے تو تب حکومتیں پھیلتی ہیں چائنا تک, رشیا تک, پھر پھیلتی ہیں. عدالت پھر بھر گئی. وہ عدالت کے لیے کوئی ضرورت نہیں, آپ ہائی کورٹ میں جائیں گے تو وہ وہاں سے 20 مائل دور ہے, نہیں, وہ مسجد نبوی کے قریب ہی ہے. سارے لوگ بیٹھ گئے. سورج غروب ہونے کے ابھی کچھ چند منٹ ہی ہوں گے, دور سے وہ لڑکا آتا ہوا نظر آیا, پورے مجمع خوشی سے اچھل پڑا. وہ لڑکا جو ہی کورٹ ہاؤس میں داخل ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکے کی جانب متوجہ ہو گئے, کہنے لگے میں نے نہ تیرے پیچھے کوئی جاسوس چھوڑا, نہ ہم تمہیں جانتے, تو واپس کیوں آ گیا؟ تو جا بھی سکتا تھا. تو اس لڑکے کا جواب سن لیجئے. کہنے لگا حضور میں کیسے چلا جاتا, امیر المومنین مسلمان جب زبان دیتا ہے تو وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. اللہ, وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. تو آپ پھر متوجہ ہوئے اس کی جانب, ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ, کہ بھئی آپ نے بنا جانے ضمانت کیوں دے دی؟ تو کہا مجھے اپنے دوست, اپنے خلیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد ہے کہ مسلمان جب مشکل میں ہو تو مسلمان کو چاہیے کہ اس کی مدد کرے. اس بچے کو ضرورت تھی, میں نے اس کی مدد کی. سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ دونوں نوجوانوں نے کہا یار جب اتنی محبت ہے, اتنا خلوص ہے,
ہم اس بچے سے بدلہ نہیں لیتے، ہم معاف کرتے. اللہ، یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. ایسے مسلمان کہاں ہیں؟ یہ صرف زہد میں اور تصوف میں ملتے. اب تو ہم لوگ برائے نام ہی مسلمان. اسد الغابہ اور تاباری میں حضرت ابو ذر غفاری نے 13 ہجری سے 23 ہجری تک کا دور آپ نے مصر میں گزارا، ایجپٹ کے اندر. محققین کا یہ کہنا ہے کہ ابو ذر غفاری نے حضرت عمر کی آرمی میں گزارا ہے. آپ کی آرمی جو ہے وہ مصر میں تھی تو آپ وہیں تھے. تاریخ تاباری میں ہے کہ حضرت ابو ذر اور عبادہ بن صامت نے مل کر حضرت معاویہ کے انڈر سائپرس کی جنگ لڑی. شام کی طرف آپ نے پھر ہجرت کی. اب شام میں کیوں گئے؟ تو مسند احمد اور ابو یعلا نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ابو ذر سے، ابو ذر جب مدینہ کی عبادی صلعہ تک چلی جائے تو فرتحل الی الشام، پھر تو یہاں نہ رکنا، تو شام چلے جانا، سیریا چلے جانا. تو جب فتوحات کی بنا پر فوجی چھونیاں قائم ہوئیں تو آپ نے شام کی چھونی میں اپنا نام لکھوا دیا، آرمی میں نام لکھوا دیا. حضرت عثمان غنی کے دور تک آپ شام ہی میں رہتے تھے، سیریا میں ہی تھے. البتہ حج کے موسم میں آپ آ جاتے، حج کرنے کے لیے آتے، اور جب حج کرنے کے لیے آتے تو خصوصی طور پر پرمیشن لیتے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس رہنے کی اجازت دی جائے. تو آپ شب و روز وہیں گزارتے تھے. تو قبر پر جانا شرک نہیں ہے. طبقات ابن سعد میں ہے کہ آپ دمشق میں فیملی کے ساتھ ایک ہی خیمہ میں رہتے تھے. اب تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو کچھ نے اپنی مرضی سے یہ نکالا کہ آپ امیر معاویہ کے خلاف تھے، حضرت عثمان غنی کے خلاف تھے. نہیں، اب بندوں کے خلاف نہیں تھے، سسٹم کے خلاف تھے. آپ کے نزدیک سسٹم یہ تھا اور آپ کا اجتہاد یہ تھا کہ مال جمع کرنا نہیں، ٹوٹل زہد کو اختیار کرو، ٹوٹل زہد کو. اب جن لوگوں نے اس جھگڑے کو مختلف رنگ دیے ہیں، ان کے ملکوں میں جا کے ان کا اپنا حال دیکھ لو، وہ بھی حضرت ابو ذر کے خلاف ہی رہ رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ ان کی ذاتوں کے ساتھ لڑائی نہیں تھی. ذاتوں کے ساتھ لڑائی ہوتی تو نہ ان کے تحائف قبول کرتے اور نہ ہی ان کی آرمی میں شریک ہوتے، نہ ان کی بات کو مانتے. آپ کا موقف تھا کہ ایسی ہی زندگی گزارو جیسی اسلام کے اولین زمانہ مصطفیٰ میں گزارتے تھے. خدا آپ کی حالت بھی یہی تھی. طبقات ابن سعد جلد 4 سے ایک واقعہ سن لیں. قبیلہ بنی سالبہ کے ایک فرد نے یوں حالت آپ کی بیان کی کہ ایک بوڑھا آدمی ہمارے سامنے سے گزرا، الجھے ہوئے تھے، جیسے مجذوب ہوتے ہیں، سر اور داڑھی کے بال سفید تھے. لوگوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں. ہم نے سن کر آپ سے عرض کی کیا ہم آپ کا سر دھو دیں؟ انہوں نے اجازت دی اور ہم سے کافی محبت اور شفقت سے پیش آئے. آپ کا رنگ گہرا گندمی تھا، آپ پہ جسم کی کیفیت اکثر طاری رہتی تھی اور چہرے پہ گرد اور دھوپ کی وجہ سے رنگ اور جو ہے وہ گہرا ہو جاتا تھا. مزاج آپ کا بڑا سخت، زہد عیسیٰ والا تھا، جلال موسیٰ والا تھا، اور آپ بڑے بڑے صحابہ کو بھی نہیں چھوڑتے تھے. زہد پر سب کو لانا چاہتے تھے، کہتے تھے کہ اولی حالت میں واپس پلٹو. جس حالت میں حضور پاک رہتے تھے، اولی صحابہ رہتے تھے، اس حالت میں واپس آؤ. ابو ہریرہ میں ان کا 102 نمبر پہ بیان کر چکا ہوں. حضرت ابو ہریرہ جو ہیں، انہوں نے بحرین کی گورنری جو ہے وہ قبول کر لی تھی. وہ ایک دن ان کو آپ کو ملنے کے لیے آئے تو جب ملنے تو آپ آگے چلے گئے، نہیں ملنا مجھے تم سے نہیں ملنا. تو انہوں نے پیچھے سے جا کے کلاوا کمر سے ڈال لیا. نہیں 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 مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، مرحباً یا اخی، مرحباً یا اخی، یوں کہتے. تو حضرت امیر معاویہ اور حضرت عثمان غنی سے جو آپ کا اختلاف ہوا، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ ان کے دشمن تھے. بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ دولت کے متعلق آپ کا اپنا اجتہاد تھا جس کو اس وقت کسی نے اپنایا نہیں ہوا، نہیں سوائے اولیاء اور صوفیاء کے، انہوں نے اپنایا. آپ نے حضرت عثمان غنی سے پہلے اسلام قبول کیا، حضرت امیر معاویہ سے تقریباً 20 سال پہلے اسلام قبول کیا. آپ نے تو حالات دیکھے تھے، اصحاب صفہ کے حالات دیکھے تھے جن کے پاس کپڑے پورے نہیں. آپ کا موقف تھا واپس پلٹو اس حالت میں جو ظاہری دور تھا. حضرت امیر معاویہ سے کہتے تھے تم نے بہت بعد میں اسلام قبول کیا، محل نہ بناؤ، مال تقسیم کرو، دیتے جاؤ غریبوں کو دو. حضرت علی سے پوچھا گیا آپ کا ابو ذر کے متعلق کیا رائے ہے؟ آپ کے امیر المومنین بننے سے پہلے، خلافت سے پہلے یہ دنیا سے چلے گئے تھے. جب آپ کا اعلان ہوا تو آپ نے فرمایا انہوں نے ایک علم کو محفوظ کیا جس میں وہ عاجز ہو گئے. یہ حدیث استیاب میں ہے، لیکن اس کا مطلب بیان کرنے میں خود علماء احادیث جو ہیں وہ پریشان ہیں، حیران ہیں کہ اس کا مطلب کیا بیان کریں. ایک تشریح انہوں نے یہ کی ہے
کہ اس کا مولا علی کے جملے کا مطلب ہے کہ جو ان کے پاس تھا اس کو وہ ظاہر نہیں کر سکے. یہ بھی فٹ نہیں, ظاہر تو کیا انہوں نے. ایک یہ ہے کہ علم کو حاصل کرنا چاہتے تھے, جس علم کو اسے حاصل نہ کر سکے. یہ بھی غلط ہے کہ جو کچھ تھا سرکار سے حاصل کیا انہوں نے. اصل بات مولا علی کے جملے میں ہے. جب میں نے ان کا بار بار پورا جملہ, پوری بات ان کی بار بار پڑھی تو وہ واضح ہو گیا انہی کی تشریح جملے سے. وہ جو سنتے تھے, مولا علی کیا کہتے ہیں, جو سنتے تھے شدت سے عمل کرتے تھے اور کوشش یہی رہتی تھی کچھ بھی کرنا پڑے عمل کروں ہاں کوئی بھی ناراض ہو. یہ اب سمجھ آ گئی ان کے اس جملے کی. تاریخ پڑھ لو, آپ نے کر کے دکھایا. جس حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے اسی حال میں رخصت ہوئے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد یہ تھا اور عمل بھی یہی تھا کہ دولت جمع کرنا, زکوٰۃ ادا کی ہے یا نہیں, منع ہے. یہ آپ کا اجتہاد تھا. صحابہ کرام کا اجماع یہ تھا کہ زکوٰۃ جب ادا کر دی جائے تو پھر مال جمع کرنا برا نہیں ہے اور مال بھی برا نہیں ہے. اور آپ اس میں پختہ تھے کہ زکوٰۃ دو نہ دو, مال نہیں جمع کرنا, غریبوں کو دو. ایک دن امیر معاویہ نے آزمانے کے لیے 1000 دینار آپ کو دیا کہ آزماؤں کہ یہ اپنی بات میں پکے بھی ہیں کہ نہیں. دوسرے دن صبح جا کے بندہ بھیج دیا, وہ غلطی سے آ گئے, وہ پیسے واپس کر دیجئے. آپ نے فرمایا تو نے غلطی سے بھیجے, میں نے تو غربا میں تقسیم کر دی ہیں, وہ فلاں 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 بندے کو دے دی. امیر معاویہ کو یقین ہو گیا کہ یہ بندہ اپنی تعلیم کے اندر, اپنی تبلیغ کے اندر سچا ہے. آپ کی تعلیم زہد جو ہے وہ جب سخت ہو گئی اور امارت کی مخالفت آپ سر عام کرنے لگ گئے تو امیر معاویہ نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی کو لکھا کہ یہ بھرے دربار میں آ کر ہمارے خلاف بولتے ہیں, اس سے لوگوں میں انتشار ہو رہا ہے. آپ نے حکم دیا ان کو میرے پاس مدینہ بھیج دو. آپ کو مدینہ واپس روانہ کر دیا گیا. یہاں جو اہل تشیع حضرات ہیں ان کی ایک اپنی پوری سٹوری ہے. انہوں نے جو سٹوری بیان کی ہے اسے یہ واضح ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو امیر معاویہ کے دربار سے حضرت عثمان غنی کے دربار تک مجرم کی حیثیت سے بھیجا گیا, لیکن چونکہ میری نظر کے سامنے رحماء بینہ ہوں میں, اس لیے میں اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا. جب دربار میں پہنچے تو دربار میں پھر جو ہے وہ علماء بیٹھے, صحابہ بھی بیٹھے, آپ بھی آئے. وہاں پھر یہ گفتگو شروع. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں بھی یہی موقف پیش کیا. حضرت عثمان غنی کہتے تھے کہ زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو مال جمع کر سکتے ہیں. آپ کہتے تھے زکوٰۃ ادا کرو یا نہ کرو, تمہیں مال ہر حال میں غرباء میں تقسیم کرنا ہے. آپ کی رائے سے کعب بن اخبار نے جو ہے وہ اختلاف کیا. جب اختلاف کیا تو ہم نے ڈنڈا اٹھا کے مارا, سر پھاڑ دیا ان کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اب بوڑھے ہو گئے, تقریباً آپ کی عمر کہتے ہیں کہ 80 سال کے قریب ہو چکی تھی, 70-80 اس کے قریب. آپ بوڑھے ہو گئے ہو, اب آپ ربضہ چلے جائیے. دیکھا میرے نبی کے جملے پر کائنات کام کر رہی ہے. اب آپ چلے جاؤ, آپ الگ تھلگ رہیں, شہر سے دور رہیں. تو آپ نے چونکہ حضور نے کہا ہوا تھا, آپ نے ان کا حکم مانا. میں آپ کو ساری چیزیں سنا چکا ہوں, آپ نے ان چیزوں کو سننا ہے اور اس سے آپ نے نتیجہ نکالنا ہے. اب دیکھیے کائنات وہی جملے پہ کام کر رہی جو نبی کہہ چکا ہے. اب آپ نے کہا ٹھیک ہے, مجھے معلوم ہے, مجھے منظور. زہد کا وعدہ کیا تھا اور حاکم کوئی بھی ہو اطاعت کا وعدہ کیا تھا. دونوں ربضہ جانے میں پورے ہو رہے تھے. آپ ربضہ پہنچ گئے. صرف آپ ہی وہاں نہیں رہتے تھے, اور لوگ بھی رہتے تھے. آپ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ وہاں رہنے لگے. اور یعقوبی نے تو یہ تک کہا کہ ربضہ آپ نے خود چنا. آپ سے لوگ ملنے بھی آتے تھے وہاں. بخاری میں ہے, طبری میں ہے, امام قسطلانی کی ارشاد الساری کے اندر بھی ہے, جلد 16 میں, اور بہت سی دوسری کتب میں بھی ہے. مختصر یا تفصیل سے اسے بیان کرتے رہتے. تو مفہوم سن لیجئے. زید بن وہب کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ذر کو ربضہ میں ملا اور پوچھا کہ آپ اس جگہ کیوں آئے. تو آپ نے فرمایا میں سیریا میں تھا, میں نے آیت نمبر 34 سورہ توبہ کا آخری حصہ پڑھا اور ثابت کیا کہ دولت جو آئے تو خرچ کرو, جمع نہ کرو. اور وہ بولے یہ عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے, میرا موقف یہ ہے کہ یہ سب کے لیے. قصہ مختصر. آپ نے زندگی کے آخری ایام ربضہ میں گزارے. 31 ہجری ذوالقعدہ آ گیا. ذوالقعدہ کے بعد ذوالحجہ, یہ بھی ذوالقعدہ جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید اسی لیے لیٹ ہو گیا تھا کہ ذوالقعدہ میں ہی آپ کا وصال ہے, تو ذوالقعدہ آ جائے تو پھر شاید ان کی شان بیان ہو, اس لیے 2 ماہ لیٹ ہو گئے. آپ نے اسلام کا 44 سالہ دور دیکھا, مسلمانوں کی فاقہ کشی غربت بھی دیکھی, مسلمانوں کے محلات بھی دیکھے, مگر آپ نے اسی حالت پہ رہے جس حالت میں حضور سے ملے تھے. آپ کا کوئی بیٹا نہ رہا تھا, آپ کا کوئی بیٹا زندہ نہ رہا. ایک بیٹی اور بیوی لیلا آپ کے ساتھ تھی. آپ کی طبیعت بگڑی, زوجہ محترمہ جو ہے وہ رونے لگی. تو آپ نے فرمایا رو مت, میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں. ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خلیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بندے بیٹھے تھے وہ اور ان میں بھی تھا، تو حضور نے فرمایا تم میں سے ایک آدمی صحرا میں مرے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت آئے گی، وہ آ کر اس کو دفنائے گی۔ تو وہ سارے بندے آبادیوں میں فوت ہو چکے ہیں، ان لوگوں میں صرف میں ایک بچا ہوں، اب میں یہاں فوت ہونے والا ہوں، میرا وقت آ گیا ہے، جاؤ جا کے باہر دیکھو کوئی آ رہا ہے۔ بیوی نے باہر جا کے دیکھا کوئی نہیں آ رہا۔ اچھا اندر آ گئی، آپ نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی ایک بکری جو ہے وہ تیار کر لو اچھی سی، اور وہ بکری جو ہے وہ لوگ آنے ہی والے ہیں، بکری کو جو ہے وہ تم نے ذبح کرنا ہے، ذبح کر کے اسے پکانا ہے، پکا کر جو لوگ میرے کفن دفن کا کام کریں گے جنازہ پڑھیں ان سے یہ کہنا ہے کہ یہ وصیت کی تھی میرے ابا نے کہ تمہیں قسم ہے کہ جب تک تم کھا نہ لو تم اپنی سواریوں پہ سوار نہیں ہو سکتے۔ بیوی سے کہا جاؤ جا کے دوبارہ دیکھو آئے ہیں۔ اب جب دیکھا تو دور سے قافلہ آ رہا تھا، تو بیوی وہیں رک گئی، رکی کپڑے کا اشارہ کر رہی، وہ قافلہ کوفہ سے آ رہا تھا جس کے امام تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ قافلہ جب دیکھا جب کوئی اشارہ کر رہا تو قافلہ رکا، انہوں نے پوچھا بیوی کیا ہے؟ کہا ابو ذر غفاری۔ کہا صحابی مصطفیٰ؟ کہا ان کا آخری وقت ہے۔ سارا قافلہ 14 بندوں پر 14 نفوس پر مشتمل تھا، قافلہ آگے ہے۔ جب گئے حضرت ابو ذر غفاری کا آخری سانس تھا، آپ نے ان کو دیکھا، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، چہرے پہ مسکراہٹ آئی تو آپ نے اسی وقت جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا، پڑھنے کے بعد روح سے انسی سے پرواز کر گئی۔ ایک لڑکا اس قافلے میں تھا، اس کے پاس 2 چادریں تھیں جو اس کی ماں نے ہاتھ سے سوت کاتا ہوا تھا، اور کاٹ کے وہ چادریں بنائی تھی، ان چادروں کا کفن دیا گیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، نماز جنازہ پڑھانے کے بعد ان کو وہیں دفنا دیا۔ دفنایا تو آپ کی بیٹی نے کہا اب آپ کھانا کھا کر جائیں گے؟ کہا نہیں ہمیں جلدی جانا ہے۔ کہا انہوں نے قسم دی تھی، تو سب نے کھانا کھایا۔ تو آپ دیکھا اب جب کبھی آپ کا کوئی فوت ہوتا ہے تو صوفیاء کرام اولیاء کرام کیا کرتے تھے کہ بھائی وہ کھانا پکاتے ہیں مر جائے جب کوئی، تاکہ جو مہمان آئے ہیں وہ کھانا کھا لیں۔ تو یہ بدعت شرک نہیں ہوتا، کچھ چیزیں سوچ لیا کرو یار۔ تو وہ کھانا کھا کے اس کے بعد گئے۔ اب کوئی بھی رابضہ میں نہیں تھا، سب کے سب حج کرنے گئے ہوئے۔ تو جو میرے نبی نے جملہ کہا تھا اکیلے ہی مریں گے، اور ایک قافلہ آئے گا جو آپ کو دفنائے گا۔ دیکھیے قافلہ بھی آیا کوفہ سے، اکیلے ہی مرے۔ تو میرا نبی جب کہہ دیتا ہے تو کائنات اس بات کو سچی کرنے میں لگ جاتی۔ تو اس لیے مسلمانوں میرے نبی کی بات مانو، کیونکہ کائنات نبی کی بات کو پورا کرنے میں لگی رہتی ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی فیملی کو ساتھ لیا اور مکہ پہنچے۔ مکہ جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا ہے اور یہ ان کی بیوی اور بیٹی ہے۔ آپ نے ان کو اپنی فیملی میں شامل کر لیا۔ جب حج مکمل ہوا آپ واپس پلٹے، رابضہ میں رکے اور آپ نے دعا مانگی۔ دعا مانگنے کے بعد آپ ان کی فیملی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ کے پاس وقت ہو تو اے جے کیمرون پی ایچ ڈی کی ہے اس نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے مضمون کے اوپر وہ کتاب لکھی ہے اس نے، این ایگزامینیشن آف ہز امیج ان دا ہیگیوگرافی آف اسلام۔ یہ پروفیسر احمد صاحب نے مجھے بھیجی، لیکن آپ کے پاس وقت ہو تو اسے پڑھیے گا۔ ان کو تو یہی چیز جو میں نے آپ کو بیان کی ہے یہ انہوں نے انگلش میں لکھی ہے 229 صفحات میں، ایک ہی بات کو انہوں نے 6 دفعہ لکھا ہے۔ تو آپ کے پاس ٹائم ہو تو ہمیں تو پی ایچ ڈی نہیں چاہیے، ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی غلامی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمتیں نازل فرمائے۔ لکھنؤ کے اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر بھی 18ویں صدی میں خیالی طور پر ایک بنائی گئی، اور وہ تصویر جو ہے وہ ارنولڈز پینٹنگ ان اسلام جو ہے اس کے اندر وہ ملے گی آپ کو۔ اس دفعہ میں کچھ لیٹ ہو گیا، رمضان میں کم از کم 60 لیکچر ہوتے ہیں میرے، وہ 60 لیکچر مجھے دینا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں ناروے چلا گیا، ناروے میں تقریریں، اب واپس آیا تو آج آپ کی نظر کیا ہے گفتگو جو ہے وہ ہماری جاری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ہم پر بھی رحمتیں نازل فرمائے۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔